بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، سب سے پہلے ایک کہانی سنانا شروع کروں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کہانی کے نام، کردار اور واقعات جو ہیں وہ اصل سے بدل دیے گئے ہیں۔ یہ ہے ایک سچی کہانی، لیکن یہاں بھی جو نام، کردار اور جو مقامات آپ کے سامنے آئیں گے وہ فرضی ہیں۔ تو آج کی اس کہانی کی طرف میں بڑھتا ہوں، لیکن کہانی پر جانے سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، تاکہ اگر میں کوئی اور کہانی آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں تو آپ لوگ آسانی سے اس کہانی کو پڑھ سکیں، دیکھ سکیں، اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ یہاں پر میں یہ بتا دوں کہ یہ کہانی سچی ہے، لیکن اس کہانی کو میں اپنی زبانی سناؤں گا۔ یہ کہانی مجھ تک کیسے پہنچی اور میں اس کہانی کا حصہ کیسے بنا، یہ تو بہت بات کی باتیں ہیں۔ اور بہرحال میں آپ کو اس کہانی کے بارے میں جو بھی چیزیں، جو بھی رائے میری ہے وہ میں تو اپنی دوں گا ہی دوں گا، لیکن آپ بھی مجھے اس کہانی کے بارے میں ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کی کیا رائے ہے، کہ کیا ہو سکتا تھا، کیا ہوا، جو ہوا وہ صحیح ہوا یا نہیں ہوا۔ تو آئیے میں آج کی کہانی کا آغاز کرتا ہوں۔ یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے کہ جس کی زندگی عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گئی تھی، اور یہ کشمکش اس کے ساتھ کیا رنگ لائی یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لڑکی کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ تو آئیے آج کی کہانی کا میں آغاز کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئے گی۔ میرا تعلق پشاور سے ہے اور میں پشاور کے ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرا نام زیبا گل ہے اور میں ایک پٹھان فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہماری فیملی میں بچپن ہی سے پردہ کرنا سکھایا جاتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزوں کی ممانعت ہے جو کہ آج کل کی دنیا میں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم لوگ عمر کی خاص حد تک جا کر بھی، یعنی جوان ہو کر بھی موبائل کا استعمال نہیں کر سکتی، اور ہمارے گھر میں موبائل لڑکیوں کا استعمال کرنا بالکل اسی طرح سے منع ہے کہ جیسے موبائل نہ ہوا کوئی ایسی چیز ہو گئی کہ اگر وہ ہمارے ہاتھ میں آیا تو ہمارے لیے وہ بڑا وبال جان بن جائے گا۔ میں اپنے ہی علاقے کے اسکول میں پڑھا کرتی تھی، اور پھر اسکول سے نکل کے آخر کار میں کالج میں چلی گئی۔ میں اس وقت سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھی، اور میں آنے جانے کے لیے صرف پیدل ہی راستہ استعمال کیا کرتی تھی، کیونکہ میرے گھر سے میرے کالج کا راستہ جو ہے وہ تقریباً آدھے گھنٹے کی سفر پر تھا، اس لیے میں زیادہ پیدل چلنا ہی مناسب سمجھتی تھی۔ ہمارے گھر والے کم از کم ہمیں اسکول پڑھنے سے یا دینی یا دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکتے تھے، بلکہ میرے والد صاحب جو کہ ایک بہت بڑے ٹال کے مالک تھے، ان کا اپنا ذاتی ٹال تھا، اور ان کا یہ کاروبار نہ صرف کہ پشاور میں تھا بلکہ دوسرے شہروں میں بھی پھیلا ہوا تھا۔ وہ ایک ووڈ کنگ یعنی کہ لکڑی کے بادشاہ کہلاتے تھے، اور ان کی جو ٹال کے کام تھا یہ پورے پاکستان میں تقریباً ہر دوسرے شہر میں پھیلا ہوا تھا۔ میرے والد صاحب کی صرف ایک ہی خوبی تھی کہ وہ اپنی سخت مزاجی کے باوجود اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے نہیں روکتے تھے۔ وہ بچیوں کی تعلیم کے خاص طور پر قائل تھے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر بچی کوئی پڑھنا چاہتی ہے اور اسے پڑھنے کا شوق ہے تو وہ ضرور پڑھے، اور اسے پڑھائی سے نہیں روکنا چاہیے، یہ اس کا حق ہے۔ اسی بات کے چلتے میں کالج تک پہنچ گئی تھی، اور میری کچھ بہنیں اور بھی تھیں۔ تقریباً میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم لوگ 4 لوگ تھے جو کہ بہن بھائی تھے گھر میں۔ ایک بھائی تھا اور 2 بہنیں تھیں، تو میری 2 بہنیں میرے علاوہ اور تھیں جو کہ صرف ہائی اسکول تک ہی پہنچ سکی تھیں، اور پھر انہوں نے اسکول کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ ان کی دلچسپی پڑھائی میں نہیں تھی۔ جبکہ میں گھر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اپنے بہن بھائیوں سے سب سے بڑی تھی، اور میں اس وقت اپنے ہی شہر یعنی پشاور کے ایک کالج میں سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھی۔ میں بہت خوش تھی کہ میں یہاں تک پہنچی تھی، اور جب میں کالج میں داخل ہوئی تو کالج کا ماحول بہت ہی الگ قسم کا ماحول تھا، اسکول کے ماحول سے بھی بالکل جدا تھا۔ یہاں پر کو ایجوکیشن تھی، لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے تعلیم حاصل کرتے تھے۔
لیکن میں شروع ہی سے برقع پہن کے گھر سے آتی تھی اور برقع پہن کے ہی گھر جاتی تھی، اور نہ ہی میں کسی سے زیادہ بات کرتی تھی، نہ ہی میں کسی کو اپنی سہیلی بناتی تھی، نہ ہی میں کسی کو اپنا دوست بناتی تھی۔ میں الگ تھلگ سی رہنے کی عادی تھی، جس کی وجہ میری تربیت تھی جو کہ میرے والدین نے بچپن ہی سے میری کی تھی۔ ایک دن کالج سے چھٹی ہوئی، میں کالج سے نکلی اور اپنے گھر کی جانب پیدل ہی چل دی۔ میں پیدل پیدل چلتے ہوئے اپنے گھر کی طرف رواں دواں تھی کہ ایک چھوٹا سا بچہ میرے پاس آیا۔ اس نے مجھے کہا، جی آپ کا نام زیبا گل ہے؟ میں نے کہا جی میرا نام زیبا ہے، آپ کون ہو؟ میں نے تو اس بچے کو چھوٹا سا بچہ سمجھ کے اس سے لاڈ کیا، تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کے لیے یہ خط دیا ہے۔ تو میں انہیں خط وہ اس کے ہاتھ سے لیا اور وہ خط لے کر کے اس کے ہاتھ سے پڑھنے لگی۔ اس خط پہ صرف 2 ہی لفظی تحریر لکھی ہوئی تھی، زیبا گل تم بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو اور مجھے تمہارا موبائل نمبر چاہیے، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اتنی دیر میں جب کہ میں اس خط کو پڑھتی وہ بچہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ پھر میں نے اس خط کو پھاڑ دیا اور وہاں سے اپنے گھر کی طرف چل دی۔ اب روزانہ دوسرے تیسرے دن کوئی بچہ یا کوئی بچی یا کوئی راہ گزر چھوٹا بچہ یا کوئی چھوٹی بچی مجھے کوئی نہ کوئی رکا اسی طرح سے دے دیا کرتی، جسے پڑھ کر میں پھاڑ دیا کرتی۔ مجھے نہیں پتا وہ کون تھا جو ان بچوں کے ذریعے سے وہ مجھے رکا بھیج رہا تھا۔ میں ان بچوں سے معلوم کرنے کی کوشش بھی کرتی، لیکن وہ کہتے جی کہ ہمیں تو ایک آدمی نے یہ رکا دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہ زیبا کو دے دینا، ہم اسے نہیں جانتے نہیں پہچانتے، اس نے مجھے 10 روپے دیے تھے چیز کھانے کے لیے، اس نے مجھے 20 روپے دیے تھے۔ اس طریقے سے وہ بات کر کے تو وہ بات آئی گئی ہو جاتی، لیکن مجھے آج تک اس بندے کا پتہ نہیں چلا۔ آخر کار جب یہ سلسلہ تقریباً 15 سے 20 دن چلتا رہا تو میں نے سوچا کہ میں اپنے گھر میں بتا دوں اور اپنے والد صاحب سے بات کروں، یا میں اپنے بھائی کو بتاؤں کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ رہا ہے۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ میرے والد صاحب انتہائی سخت گیر آدمی ہیں اور میرا بھائی بھی بات بات پر مرنے مارنے پر تل جاتا ہے، تو ایسے میں اپنے گھر میں اگر یہ بات بتاتی ہوں تو یہ گھر میں چھوٹی سی بات بھی بہت بڑے وبال کا باعث بنے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس وبال کو دیکھتے ہوئے وہ میرا کالج جانا ہی بند کروا دے اور میری تعلیم ادھوری رہ جائے۔ اس لیے میں نے اس بات کو اگنور کیا اور اپنے کام پر کام رکھا اور اپنے کام پر توجہ دی اور اپنے کالج جاتی رہی اور کالج سے واپس آتی رہی۔ کئی بار مزید مجھے یہ رکا دیا گیا، لیکن میں نے ہمیشہ اس رکے کو پڑھا، صرف یہی لکھا ہوتا تھا کہ مجھے تمہارا موبائل نمبر چاہیے، تم بہت خوبصورت ہو، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اسی قسم کی تحریر ہر مرتبہ لکھی ہوتی تھی، لیکن میں ہر مرتبہ اس کو پھاڑ دیا کرتی تھی۔ پھر کچھ دن گزرے، ایک اور عجیب و غریب خط ملا۔ اس خط میں تھوڑا فرق تھا۔ اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میرا نام وقار خان ہے اور میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یقین کرو میں برا لڑکا نہیں ہوں، تم ایک بار مجھ سے اگر مل لو تو تمہیں خود بخود اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں اور میں کوئی برا لڑکا نہیں ہوں۔ وقار خان کا نام میں نے سن تو رکھا تھا، لیکن اس وقت میرے دماغ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ یہ وقار خان کون ہے، یہ اس کا تعلق میرے کالج سے ہے یا پھر میری اپنی فیملی سے ہے۔ بہرحال ان چیزوں کو محسوس کر کے، ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے میں نے اس سے ملنے کی ٹھان لی کہ اگر میں اس سے ایک دفعہ ملوں گی تو یقیناً یہ سلسلہ خط کا جو روزانہ مجھے وہ ملتا ہے کسی نہ کسی بہانے سے، یہ رک جائے گا، اور میں اسے مل کے ایک ہی دفعہ سے یہ بات سمجھاؤں گی کہ وقار خان تم اگر مجھے پسند کرتے ہو تو یہ بات تم میرے بابا سے کرو، میرے گھر والوں سے کرو، اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیجو، جو جائز طریقہ ہے، تم مجھ سے ایسے باتیں مت کرو۔ اب اس نے کہا، اب میں نے یہ بات سوچ لی اور اس رکے کو میں نے اپنے پاس رکھ لیا اور میں نے یہ دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں وقار خان سے ضرور ملوں گی۔ اس نے مجھے ایک جگہ بتا رکھی تھی، اس لیے میں نے اسی رکے کو اپنے پاس رکھ لیا اور اگلے دن کا انتظار کرنے لگی۔ اگلے دن جب میں نے کالج سے چھٹی کی تو میں اس جگہ پر پہنچ گئی اور وہاں پر جا کر ایک چھوٹا سا پارک تھا جو کہ ہمارے کالج سے گھر آتے ہوئے راستے میں بنا ہوا تھا۔ وہاں پر جا کر میں ایک بینچ پر بیٹھ گئی اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے اسے خط کا جواب تو نہیں دیا تھا، لیکن مجھے اتنا یقین تھا کہ وہ مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اگر میں یہاں پارک میں آ کر اس بینچ پر بیٹھوں گی جس کا اس نے اپنے خط میں ذکر کیا تھا تو وہ مجھے ملنے کے لیے ضرور آئے گا۔ یہی ہوا کہ تھوڑی دیر گزری تو ایک لڑکا جو کہ کافی خوبصورت اور دراز قد تھا، وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا
اس پارک میں داخل ہوا۔ اس وقت کیونکہ دوپہر کا ٹائم تھا اور پارک میں کوئی اور زیادہ انسان موجود نہیں تھے، تو وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اسی بینچ کے قریب آیا اور میں بینچ کے ایک کونے پر بیٹھی ہوئی تھی تو وہ بینچ کے دوسرے کونے پر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے ہیلو کہا اور مجھے کہا کہ دیکھو زیبا گل، میں ہی وقار خان ہوں اور میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ میں تمہارے والد صاحب کے دوست کا بیٹا ہوں، لیکن وہ دوستی اب دوستی نہیں رہی، وہ دوستی اب دشمنی میں تبدیل ہو چکی ہے، کیونکہ میرے والد صاحب اور تمہارے والد صاحب کا کچھ لین دین کا تقاضا ہے، جس کی بنیاد پر میرے والد صاحب اور تمہارے والد صاحب ایک دوسرے کی شکل کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، مجھے تم پسند ہو، میں تم سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری بات ٹھیک ہے کہ میں چاہوں تو تمہارے گھر والوں سے مل کر کے اپنے گھر والوں کو بیچ کر کے تمہارا رشتہ مانگوں، لیکن یقین کرو زیبا، میں بہت پریشان اس لحاظ سے ہوں کہ ہمارے دونوں کے خاندانوں کے درمیان دشمنی ہے۔ میرے والد صاحب تمہارے والد کی اور تمہارے والد صاحب میرے والد کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس لیے میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں تم کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں اور میں تمہارے ساتھ کیسے شادی کر سکتا ہوں۔ میں نے اسے صرف دو لفظی بات کی کہ دیکھو وقار خان، تم مجھے بھول جاؤ، تمہارے والد صاحب میرے والد صاحب کے ساتھ نہیں بنتی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم ان کاموں میں نہ پڑو، تم بھول جاؤ، میں تمہیں پسند نہیں کرتی، میں تو اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی ہوں، تم یہ کن کاموں میں مجھے الجھا رہے ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، میں تمہیں بچپن سے دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، میں نے تمہیں ہر حال میں چاہا ہے، میں تمہیں بچپن سے محبت کرتا ہوں، تمہیں تو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ میری اور محبت جو ہے وہ تمہارے ساتھ کتنی پرانی ہے، لیکن اس کا اظہار میں نے تم سے اب کیا ہے۔ بہرحال میں تمہیں بھول نہیں سکتا، مگر تم اگر مجھ سے شادی نہیں کر سکتی یا تم مجھ سے پیار نہیں کرتی تو یہ تمہاری مرضی ہے، تمہارا حق ہے، میں تمہیں اس پر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھو کہ میں تم سے اسی طرح خاموش محبت کرتا رہوں گا اور میری محبت ہمیشہ تمہارے ساتھ جاری و ساری رہے گی، چاہے تم مجھ سے محبت کرو یا نہ کرو، تم مجھ سے شادی کرو یا نہ کرو، میری محبت تمہارے لیے ہمیشہ رہے گی۔ یہ کہہ کر کے وہ وہاں سے پارک سے چلا گیا اور میں بت بنی دیکھتی رہ گئی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آج تک میں نے کبھی ایسی محبت وغیرہ کا سوچا نہیں تھا۔ میں ابھی صرف 19 سال کی تھی اور میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں کسی لڑکے سے محبت کروں گی، اور ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں ایسی تربیت ہی نہیں تھی کہ جو ہمیں کسی سے محبت کرنے پر آمادہ کرے۔ بہرحال وہ وہاں سے چلا گیا اور مجھے اس بات کا احساس ضرور ہوا کہ یہ لڑکا کہتا ہے کہ میں بچپن سے تمہیں دیکھتا آ رہا ہوں، بچپن سے تم سے میں محبت کرتا ہوں، تو بہرحال اس کے جذبے کی مجھے قدر کرنی چاہیے، لیکن میں کیا کروں، میں ابھی اپنے خاندانی رسم و رواج کے حوالے سے بے حد مجبور تھی۔ اسی بات کو لے کر کے میں وہاں پارک سے اٹھ کر کے اپنے گھر آ گئی۔ مجھے امید تھی کہ اب مجھے وہ رک کے نہیں ملا کریں گے، کم سے کم میں نے اسے اس کا جواب دے دیا تھا، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ چند دن گزرے، مجھے دوبارہ سے پھر رک کے ملنے لگے کہ تم نے میری بات کے بارے میں کچھ سوچا، تم نے کیا سوچا، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، اسی طرح کی باتیں آئے دن وہ مجھے لکھ کر کے بھیجتا رہا، اور پھر رفتہ رفتہ میرا ذہن بھی اس کی طرف مائل ہونے لگا اور میرے دل میں اس کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہوا۔ آپ اسے محبت کا نام دیں یا پھر کوئی اور چیز کہیں، لیکن میرے دل میں بھی اس کے لیے اب ایک ایسی چیز پیدا ہو رہی تھی جسے شاید محبت کہتے ہیں یا کوئی یہ اور چیز تھی، مجھے اس کی اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال کرتے کرتے کچھ دن گزرے اور کچھ دن بعد اس نے مجھے پھر ایک دفعہ رک کے میں پارک میں ملنے کے لیے کہا اور میں اس کے کہنے پہ کھینچی ہوئی پارک میں چلی گئی۔ ہماری ملاقاتیں اسی طرح سے بڑھتی چلی گئیں اور پھر وہ رک کے لکھ کر مجھے پارک میں کبھی بلا لیتا، کبھی ہم لوگ پارک میں ملتے، کبھی ہم کسی اور جگہ مل لیتے، لیکن میں اس طریقے سے اس سے ملتی کہ کہیں میرے گھر والوں کو یا پھر اس کے گھر والوں کو اس چیز کا ذرا سا بھی شک نہ ہو جائے کہ ہم لوگ جو ہے وہ آپس میں چھپ چھپ کر ملتے ہیں۔ ہمارا یہ چھپ چھپ کے ملنا ہماری واقعی محبت میں تبدیل ہو گیا اور میں بھی اس کے بغیر جو ہے وہ رہنے کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ میں رات کو جاگ جاگ کر اس کے بارے میں سوچتی، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی اور میرے خواب و خیالوں میں اب صرف وقار خان ہی شامل رہنے لگا۔ میں اس بات کو محسوس کرنے لگی کہ میں وقار خان سے واقعہ ہی
دل سے محبت کر بیٹھی ہوں، اور وقار خان جو کہ مجھ سے پہلے سے ہی محبت کرتا ہے، لیکن اب میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ میرا اپنا گھر تھا، میرے اپنے لوگ تھے، اور وقار کا گھر اور وقار کے لوگ تھے کہ وہ ہم لوگوں کو کسی بھی شکل میں قبول نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم لوگوں کی شادی ہو سکتی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب انسان کی عقل گھاس چرنے چلی جاتی ہے یا عقل نہیں رہتی تو انسان جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا کہ میں اب کیا کروں یا کیا نہ کروں۔ یہی سچویشن میری تھی کہ میں اب وقار سے محبت بھی کر بیٹھی تھی، وقار بھی مجھ سے محبت کر بیٹھا تھا۔ ہم بہت ہی احتیاط کے ساتھ چھپ چھپ کر مل تو لیا کرتے تھے، لیکن اب ہمیں اپنا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا تھا۔ جس طریقے سے وہ میرے سامنے محبت کا اظہار کرتا تھا، جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو میرے سامنے پیش کرتا تھا، میرے نظریے میں وقار سے زیادہ اچھا، ایماندار اور سچا بندہ دنیا میں موجود نہیں تھا۔ لہٰذا میں اب وقار کے ہاتھوں اس حد تک مجبور ہو چکی تھی کہ میں وقار کے کہنے پر کچھ بھی قدم اٹھانے کے لیے تیار تھی۔ یہی حال وقار کا بھی تھا، وہ مجھ سے اتنا محبت کرتا تھا کہ وہ بھی میرے لیے ہر کچھ کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ یہی صورتحال جب ہم دونوں کی ہو گئی تو ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ایک کام کرنا چاہیے، نہ ہی اس کے گھر والے مانیں گے اور نہ ہمارے گھر والے مانیں گے۔ تو اس بات کا مجھے وقار نے ہی مشورہ دیا کہ دیکھو ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کو فی الحال چھوڑ دیں اور ان کی نہ سوچیں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، اپنی اگلی زندگی کے بارے میں سوچیں، اور ہم دونوں جا کر کے نکاح کر لیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ بات جو ہے وہ اس قدر آسان نہیں ہے کہ ہم دونوں جا کر کے نکاح کر لیں۔ تو اس نے کہا کہ یقین کرو کہ اگر ہم دونوں نکاح کر لیں گے تو ہمارے جو دو دشمن خاندان ہیں یہ بھی آپس میں دوست بن جائیں گے، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد یہ ہمیں اپنا لیں گے، اور جب ہم ان سے رابطہ کریں گے تو مجھے امید ہے کہ یہ ہمارے ساتھ پورا تعاون کریں گے، اور تمہارے گھر والے تمہیں اپنا لیں گے، میرے گھر والے مجھے اپنا لیں گے۔ اس طرح سے ان کی دشمنی بھی ختم ہو جائے گی اور پھر ہم لوگ رشتہ دار بھی بن جائیں گے۔ تو اس کی باتوں میں اس وقت آ گئی، کیونکہ میں ایک 19 سال کی، میں نے بتایا کہ ایک لڑکی تھی، اور 19 سال کی لڑکی جو ہے وہ جس قدر سوچ سکتی ہے وہ بھی اس قدر ہی سوچتی تھی۔ میری سوچ میں جذبات تھے، اور جذبات کے آگے مجھے کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اس لیے میں نے اس چیز کا فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، مجھے وقار خان کی بات مان جانی چاہیے اور ہمیں وقتی طور پر دونوں کو یہاں سے سائڈ پہ ہو جانا چاہیے۔ میرا سیکنڈ ایئر کا رزلٹ آنے والا تھا، پیپر میں دے چکی تھی، اور اب میں کالج نہیں جا رہی تھی، میں کالج سے فارغ تھی اور میں صرف اپنے رزلٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ یہی وقت ایک غنیمت تھا کہ میں وقار خان کے ساتھ کہیں بھی جا سکتی تھی، لیکن اس کے لیے مجھے پوری پلاننگ کرنا ضروری تھی۔ میں اگر کسی کے گھر میں جاتی تھی اپنے والدین سے پوچھ کر یا اپنے امی ابو کو بتا کر یا پھر اپنے گھر والوں کی پتے میں لا کر، تو پھر وہ ایک ہی گھر تھا اور وہ تھا لیلا باجی کا گھر۔ لیلا باجی جو تھی وہ میری پھوپھوزاد بہن تھی، اور ہمارے شہر سے یعنی پشاور سے تھوڑا دور کسی اور شہر میں بیائی ہوئی تھی۔ میں اس شہر کا نام یہاں پہ لینا زیادہ مناسب نہیں سمجھتی، تو میں کبھی کبھی لیلا باجی کے گھر چلی جایا کرتی تھی، اور مجھے بھائی چھوڑ آتا تھا، اور پھر جب میں بھائی کو وہاں سے لیلا باجی کے گھر سے فون پہ اطلاع کرتی تھی تو وہ مجھے آ کر کے لے جایا کرتا تھا۔ میرے بھائی کے پاس موبائل تھا، اس لیے مجھے اس بات کا مسئلہ نہیں تھا۔ تو میں نے جب کالج کی چھٹیوں میں تھی تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی مجھے لیلا باجی کے گھر جانا ہے، تم مجھے لیلا باجی کے گھر چھوڑاؤ، اور جب 2-3 دن بعد میں تمہیں فون کروں گی تم مجھے آ کر کے لے جانا۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا تھا، ہمیشہ سے ہی ایسا ہوتا آیا تھا۔ ادھر جب میں نے لیلا باجی کے گھر جانے کا پروگرام بنایا تو یہ پروگرام اصل میں لیلا باجی کے گھر جانے کا نہیں تھا۔ لیلا باجی کے گھر جانے کا تو میں صرف دکھاوا کرنے والی تھی، اصل میں وہاں پر جا کر وقار خان کے ساتھ غائب ہونے والی تھی۔ اس لیے میں نے وقار خان کو اس بات کی اطلاع کر دی کہ تم کسی نہ کسی طریقے سے لیلا باجی کے گھر کے پاس پہنچ جانا، اور میں وہاں سے تمہارے ساتھ غائب ہو جاؤں گی۔ اب اللہ کی کرنی ایسی کہ مجھے بھائی نے لیلا باجی کے گھر کے باہر جو ہے اتارا، ہم موٹر سائیکل پہ یہاں آئے تھے۔ موٹر سائیکل میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ 1.5 گھنٹے کا راستہ تھا، لیکن میں اکثر بھائی کے ساتھ موٹر سائیکل پہ ہی یہاں آیا کرتی تھی، اس لیے یہ میرے لیے بھی کوئی نئی بات نہیں تھی۔ تو جب میں وہاں پر لیلا باجی کے گھر کے پاس پہنچی تو ادھر پہلے سے ہی وقار خان ایک جگہ پر چھپا ہوا تھا۔ میں نے بھائی کو کہا کہ مجھے تم ادھر ہی اتار دو اور تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، میں لیلا باجی کو اچانک جا کر چونکا دوں گی، یعنی سرپرائز دوں گی کہ دیکھو میں تمہارے پاس آئی ہوں۔
تو لیلا باجی کو کوئی اطلاع نہیں تھی کہ میں آؤں گی اور اسی طریقے سے میں اس کو سرپرائز دوں گی۔ تو میرا بھائی وہیں سے سڑک سے ہی واپس ہو گیا۔ جب میرا بھائی وہاں سے سڑک سے کافی دور چلا گیا اور میں نے اسے اپنی آنکھوں سے اوجھل کر دیا، تو تھوڑی سی میں آگے بڑھی، اسی وقت وقار خان ایک گاڑی میں میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے جلدی سے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا، میں بھی اللہ کا نام لے کر گاڑی میں بیٹھی۔ اس وقت بھی میں پورے برقعے میں تھی اور میں نے نقاب تک کر رکھا تھا، لیکن کیونکہ وقار مجھے میری چال ڈال سے پہچانتا تھا، اس لیے اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وقار نے فوری طور پر گاڑی سٹارٹ کی اور مجھے لے کر کے پشاور شہر سے باہر کی طرف چل پڑا۔ میں وقار کے ساتھ راولپنڈی کی طرف جا رہی تھی، کیونکہ وقار نے مجھے بتایا تھا کہ راولپنڈی میں اس کا کوئی دوست ہے جس کا نام ندیم ہے، اور وہ مجھے لے کر کے اپنے اس دوست ندیم کے گھر جائے گا۔ ندیم کے بارے میں نہ ہی وقار کے گھر والے جانتے تھے اور نہ ہی میرے گھر والوں کو ظاہری بات ہے کہ پتہ ہو سکتا تھا، اس لیے ہم پشاور سے اپنی گاڑی میں، وہ گاڑی وقار خان کی اپنی گاڑی تھی، تو اس گاڑی میں ہم سفر کرتے ہوئے ندیم کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ 3 سے 4 گھنٹے کے سفر تک کے دوران ہم ندیم کے گھر پہنچ گئے۔ اس کا ہمیں اتنا زیادہ ٹائم اس لیے لگا کہ راستے میں ٹریفک بہت جام تھی، لیکن میں ڈری ہوئی تھی کہ کہیں میرے گھر والوں کو میری اس بات کا پتہ نہ چل جائے، لیکن ان 3-4 گھنٹوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ نہ ہی میرے پاس کوئی موبائل تھا اور نہ ہی میں جو ہے وہ اپنے پاس کوئی ایسی چیز رکھتی تھی کہ جس کی وجہ سے مجھے ٹریس کیا جا سکے۔ ادھر وقار خان جو تھا اس کے پاس ایک موبائل تو تھا، لیکن موبائل کسی کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ وقار خان جو ہے وہ مجھے لے کر کے بھاگا ہے، اور نہ ہی وقار خان کے بارے میں وہاں میرے گھر میں اور نہ ہی وقار کے گھر میں کوئی جانتا تھا۔ اس لیے ہم لوگ مطمئن تھے۔ وقار کو 1-2 راستے میں کالیں بھی آئیں، لیکن وہ کالیں ایک اور نوعیت کی کالیں تھیں، جیسے رشتہ دار یا دوست کوئی حال وغیرہ پوچھنے کے لیے یا بات چیت کرنے کے لیے کال کرتے ہیں۔ میرے متعلق یا پھر اس کام کے متعلق اسے کوئی کال نہیں آئی۔ ہمارا ارادہ یہی تھا کہ ہم جیسے ہی پنڈی پہنچیں گے، ندیم کے گھر جا کے رکیں گے، تو ہم پہلی فرصت میں کورٹ میں جا کے کورٹ میرج کر لیں گے اور ہم دونوں شادی کر کے شادی کے بندھن میں بندھ جائیں گے۔ تو میں وقار کے ساتھ آخر کار اس کے دوست ندیم کے گھر پہنچ گئی۔ ندیم نے ہمارا اچھی طرح سے استقبال کیا۔ وہ پہلے سے جانتا تھا کہ میں آ رہی ہوں اور ندیم کے ساتھ آ رہی ہوں، اس لیے اس نے مجھے ابھی سے جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی، اس نے مجھے بھابھی بھابھی کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ مجھے بھی اس کے منہ سے یہ لفظ سن کر اچھا لگ رہا تھا اور میں اپنی زندگی میں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے میری زندگی میں کیا لکھا ہے، میری قسمت میں کیا لکھا ہے یا کیا ہونے والا ہے۔ یقین کریں میں ایک بہت بڑا قدم اٹھا چکی تھی جس کے مجھے مضرات کا پتہ نہیں تھا۔ مجھے یہی تھا کہ میں اب وقار سے پیار کرتی ہوں، وقار مجھ سے پیار کرتا ہے اور ہم دونوں انشاءاللہ بہت جلد شادی کے بندھن میں بننے والے ہیں، لیکن مجھے آنے والے وقت کا پتہ نہیں تھا کہ آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ندیم کے گھر میں آ کر وقار خان نے اپنی سم بھی بدل دی۔ وہ اپنے رشتوں سے رابطے میں بھی نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اس وقت تک اس نے اپنے رشتوں سے بھی رابطہ ختم کر دیا جب تک کہ وہ مجھ سے شادی نہ کر لیتا، اور وہ پھر اپنی دوسری سم ڈال کر کے اپنے گھر والوں کو اطلاع کرتا کہ بھئی میں نے شادی کر لی ہے اور اب میں جو ہے اپنی بیوی کو لے کر کے گھر آ رہا ہوں، یا پھر تم لوگ آ کر مجھے لے جاؤ، یا پھر ہم لوگوں کو اب تم لوگ سنبھالا دو۔ اس قسم کی بات وہ کرتا رہا۔ اس نے اپنی سم بدل دی تھی تاکہ وہ پہلے والی سم جس میں وہ اپنے رشتہ داروں سے رابطے پر تھا، وہ سم جو ہے وہ اس کے موبائل میں نہ رہے۔ اس نے ایک بالکل نیا نمبر ڈال دیا تھا جو صرف ندیم کے پاس تھا، اور ندیم کے علاوہ وہ نمبر کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ میں جب اس گھر میں گئی تو میں اب پوری طرح سے ذہنی طور پر اس چیز سے تیار ہو چکی تھی کہ مجھے اب شادی کرنی ہے، وقار خان میرا شوہر ہوگا اور میں وقار سے شادی کروں گی۔ ندیم نے مجھے اور وقار کو رہنے کے لیے ایک الگ سے کمرہ دے دیا اور ایک ہی بستر جو ہے وہ ہم دونوں کو ندیم نے دے دیا۔ اب اس نے کہا کہ اب تم دونوں کا کیا پردہ ہے، آج کل میں تم دونوں شادی کر لو گے۔ جس دن ہم ندیم کے پاس پہنچے وہ جمعے کا دن تھا، آگے ہفتے اور اتوار کی چھٹی تھی، اور پیر کو ہم نے جا کر کے کچہری میں شادی کرنی تھی۔ لہٰذا میں اور وقار اس بات کو لے کر کے خوش تھے کہ ہم پیر کو جا کر کے شادی کر لیں گے۔ اس رات جب کہ میں اور وقار اپنے کمرے میں گئے، جو کہ ایک ہی بیڈ پر مشتمل کمرہ تھا جس پہ ہم دونوں نے سونا تھا، تو وہ بیڈ پہ ہم جب دونوں لیٹے تو ظاہری بات ہے کہ اب ہم دونوں میاں بیوی بننے والے تھے، شادی کے بندھن میں بننے والے تھے۔ وقار نے مجھے اپنی بیوی کے طور پر اپنے ساتھ ملایا اور میں اس کے ساتھ ہو لی۔
رات اسی طرح سے ہماری گزر گئی اور میں اور وقار اس رات میں ہی میاں بیوی بن گئے، لیکن اب شادی ابھی تک ہماری نہیں ہوئی تھی۔ اگلے دن ہفتہ تھا، پھر ہفتے کا دن گزر گیا، ہفتے کی رات آئی اور پھر ہفتے کی رات بھی ہم دونوں نے وہ سب کچھ کیا جو میاں بیوی کے درمیان ہو سکتا تھا۔ پھر اتوار والے دن بھی ہمارا اسی طریقے سے ہماری یہی روٹین چلی۔ ہم میاں بیوی والی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ابھی ہم نے شادی نہیں کی تھی اور شادی ہم پیر کو کرنے جا رہے تھے۔ لہٰذا پیر کو میں نے جب اس سے کہا، وقار خان سے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم کورٹ چلتے ہیں اور وہاں جا کر کوئی وکیل کر کے ہم لوگ شادی کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ نہیں، آج مجھے پتہ چلا ہے کہ کورٹ کی ہڑتال ہے جو کہ کسی جج کے کچھ مسئلے کی وجہ سے ہے، جو کہ 2-3 دن تک جاری رہے گی، اس لیے میں ابھی تو تم کو لے کر کے نہیں جا سکتا اور تم ایسا کرو کہ تم پریشان نہ ہو، ہم 2-3 دن بعد جیسے ہی ہڑتال ختم ہوگی ہم جا کر کے شادی کر لیں گے۔ میں نے اس کی بات کو مان لیا اور میں نے سمجھا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہوگا اور اس نے ٹھیک کہا۔ اس رات پھر اس نے مجھے بیوی کی طرح استعمال کیا اور پھر اسی طرح جب تک وہ ہڑتال کے 2-3 دن گزرتے رہے ہم دونوں میاں بیوی کی ہی طرح زندگی بسر کرتے رہے۔ میں اب اپنا آپ اس کو مکمل طور پر اس کے سپرد کر چکی تھی، میں مکمل طور پر اپنے جسم کو اس کے حوالے کر چکی تھی۔ مجھے یہ یقین تھا کہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، میں وقار خان کے ساتھ بہت جلد شادی کے بندھن میں بن جاؤں گی۔ 2-3 دن گزرنے پر جب میں اس کو لے کر کے پھر کورٹ کی طرف گئی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آؤ ہم لوگ کورٹ چلتے ہیں۔ پھر ہم دونوں کورٹ میں جب گئے تو اس نے وکیل سے بات کی اور پھر وکیل نے ہمیں کہا کہ نہیں ابھی تو تم دونوں کی شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ابھی اس لڑکی کا شناختی کارڈ جو ہے وہ نہیں بنا ہوا ہے، پہلے اس لڑکی کا شناختی کارڈ بنواؤ اور پھر اس سے شادی کرو۔ واقعی میرا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا تھا اور اس وجہ کو لے کر کے میں پریشان ہو گئی۔ وکیل نے کہا کہ نہیں، تم لوگ فکر مت کرو، ارجنٹ میں 15 دن کے اندر شناختی کارڈ بن جاتا ہے اور تم 15 دن جو ہے وہ 15 دن کے اندر شناختی کارڈ ارجنٹ بنوا لو۔ تو میں وہاں سے وقار خان کے ساتھ دوبارہ ندیم کے گھر پر آ گئی اور پھر اس نے آتے ساتھ ہی میرا شناختی کارڈ جو ہے وہ بننے کے لیے دے دیا۔ ہم نے اب شناختی کارڈ بننے کے لیے دے دیا تھا، میں وقار خان کے ساتھ جا کے شناختی کارڈ بننے کے لیے آئی تھی، لیکن اس شناختی کارڈ کی وجہ سے ابھی 15 دن اور تھے کہ جب میں 15 دن تک شادی نہیں کر سکتی تھی۔ وقار خان کے پاس اپنا شناختی کارڈ موجود تھا، لیکن وہ صرف نہیں چل سکتا تھا، میرا آئی ڈی کارڈ ہونا ضروری تھا۔ یہ کورٹ کچہری کا معاملہ تھا، اس لیے وقار خان نے مجھے سمجھایا کہ جب تک تمہارا آئی ڈی کارڈ نہیں ہوگا تمہاری میری شادی نہیں ہو سکے گی۔ اگلے 15 دن بھی ہم ندیم کے گھر میں ہی رہے اور اس بار اب ایسا ہوا کہ ندیم نے کہا کہ دیکھو بھئی، ایسا ہے کہ تم لوگ جیسا کہ جانتے ہو، میں یہ نہیں کہ تم لوگوں کو کوئی دباؤ ڈال رہا ہوں، کہ تم لوگ جیسا کہ جانتے ہو کہ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا انسان ہوں، تو کچھ نہ کچھ تم جو ہے وہ خود بھی کرو، تو جو ہے میں تم لوگوں کا دونوں کا خرچہ جو ہے وہ مزید اب آگے برداشت نہیں کر سکوں گا۔ تم لوگ رہ سکتے ہو یہاں پر، لیکن یہ ہے کہ کھانے پینے کا تم لوگ اپنا جو ہے وہ انتظام کر لو۔ تو اب جو وقار خان تھا وہ کہنے لگا کہ بھئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تم جس سے پریشان ہو، میرے پاس میرا ATM کارڈ موجود ہے اور میرے بینک میں لاکھوں روپے پڑے ہیں، اس لیے مجھے کسی قسم کی فکر نہیں ہے، تو میں تمہیں جو ہے وہ ڈیلی کچھ نہ کچھ پیسے جو ہے وہ خرچ کے طور پر دے دیا کروں گا، جو کہ تمہارا حق بنتا ہے، تم نے ہمیں رکھا ہوا ہے، یہی کافی ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو وقار خان جو ہے وہ بینک میں ATM کارڈ لے کر کے چلا گیا کہ میں بینک سے پیسے نکلوا کر کے آتا ہوں۔ جب وقار ATM سے پیسے نکلوانے کے لیے چلا گیا تو مجھے ندیم جو ہے اس نے کہا کہ زیبا تم میری بات سنو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ندیم سے کہا جی ندیم بھائی، آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ تو ندیم نے کہا نہیں، تم یہاں نہیں، میرے ساتھ کمرے میں چلو، میں وہاں پہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، بات تھوڑی پرسنل ہے، یہ بات کسی کو پتہ نہیں لگنی چاہیے۔ تو جب میں ندیم کے ساتھ کمرے میں گئی تو ندیم نے کہا کہ میں تمہارے سامنے ایک شخص کو کال کرتا ہوں، جب میں کال کروں گا تو ذرا آواز سن کے پہچان تو لینا کہ کون ہے وہ آدمی۔ تو میں نے ایک کال، اس نے میرے سامنے نمبر ملایا اور ایک نمبر ملا کر کے اس نے کال کی۔ جب اس نے کال کی، اس نے سپیکر کو اوپن کر دیا، دوسری طرف سے جب کال کو اٹینڈ کیا گیا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میرا جسم جو ہے وہ کانپنے لگا۔ میں
اس کی آواز سن کر ہی کانپ گئی تھی، اور وہ کسی اور کی آواز نہیں تھی بلکہ وہ میرے والد صاحب کی آواز تھی۔ ندیم نے کہا، میرے والد صاحب سے دعا سلام کی، چند لمحے کچھ باتیں کی اور پھر اس نے فون بند کر دیا۔ اسپیکر کی آواز اوپن ہونے کی وجہ سے میں اپنے والد کی آواز کو اچھی طرح سے سن پا رہی تھی۔ وہ بلا شبہ میرے والد کی آواز تھی جو ندیم نے مجھے سنوائی تھی، وہ بلا شبہ میرے والد کی آواز تھی۔ میں اپنے والد کی آواز کو لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ اپنے والد کی آواز سن کر میں ڈر گئی تھی۔ میرے جسم میں اتنی طاقت بھی نہیں رہی تھی کہ میں کھڑی رہ سکوں۔ میں سہارا لے کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور میں نے لرزتی ہوئی آواز میں ندیم بھائی سے پوچھا، ندیم بھائی، آپ نے میرے والد صاحب کو فون کیوں کیا اور آپ کو میرے والد صاحب کا فون نمبر کہاں سے ملا؟ تو ندیم نے کہا، تم اس بات کو چھوڑو کہ مجھے تمہارے والد کا نمبر کہاں سے ملا اور میں نے تمہارے والد کو کیوں فون کیا۔ تم اتنا تو جان ہی چکی ہوگی کہ میں بھی تمہارے والد کو جانتا ہوں۔ جس طریقے سے انہوں نے مجھ سے بات کی ہے، اس طریقے سے تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ میری بھی ان سے دیرینہ شناسائی ہے۔ تو زیبا، ایسا ہے کہ میں تم سے لگی لپٹی رکھے بغیر سیدھی سیدھی بات کروں گا۔ اگر تمہیں میری بات سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم جو چاہو مرضی کر سکتی ہو، میں تمہیں کسی بات سے نہیں روکوں گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، میرا ایک فون اور وقار خان کے گھر میں قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ تم جانتی ہو کہ وقار خان اس قدر زیادہ مضبوط آدمی نہیں ہے جس قدر تمہارے والد صاحب یا تمہارے والد صاحب کے لوگ مضبوط ہیں۔ اگر تمہارے والد کو اس بات کی خبر لگ جائے کہ وقار خان تمہیں لے کر کے بھاگا ہے اور تم وقار خان کے ساتھ پنڈی آئی ہو اور یہاں میرے پاس رہ رہی ہو، تو تم خود سوچو کہ وقار کے گھر والوں کا تمہارے والد صاحب کیا حال کریں گے، اور پھر اس کے بعد تم یہ سوچو کہ اگر وہ یہاں پر آ گئے تو وہ وقار کا اور تمہارا کیا حال کریں گے۔ یہ ساری باتیں صرف میری ایک کال کی جو ہے منظور نظر ہیں۔ میں اگر ایک کال کروں گا تو تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میں واقعی تو بہت زیادہ ڈر کے ہی سہم گئی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ندیم بھائی کیا بات کر رہے ہیں اور وہ کہاں سے بول رہے ہیں۔ خیر، ندیم نے مجھے کہا، دیکھو زیبا، بات یہ ہے، میں لگی لپٹی رکھے بغیر تم سے سیدھی بات کرتا ہوں۔ مجھے تم بہت اچھی لگی ہو، تم بہت ہی پیاری ہو، خوبصورت ہو۔ میں تمہارے ساتھ وہی کچھ کرنا چاہتا ہوں جو روزانہ رات کو وقار تمہارے ساتھ کرتا ہے۔ میں نے کہا، ندیم بھائی، کچھ شرم کریں، میں آپ کو بھائی کہتی ہوں، آپ میرے بھائی کی جگہ پر ہیں۔ میں اپنا جسم، اپنا آپ وقار کو سونپ چکی ہوں، جبکہ وقار ہی میرا سب کچھ ہے۔ تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں، تم چاہو تو مجھے انکار کر دو، لیکن پھر میری اگلی کال جو ہے وہ تم دیکھ لینا۔ میں تمہارے والد کو کال کروں گا اور 2 سے 3 گھنٹے میں پشاور سے گاڑیاں لے کر کے وہ لوگ یہاں پر کیسے آتے ہیں، وقار کو کیسے پکڑتے ہیں اور وقار کے گھر والوں پر کیا قیامت ٹوٹتی ہے، اس کا اندازہ تمہیں بہت جلد ہو جائے گا۔ بہر مجھے کسی بات کی جلدی نہیں ہے، تم اپنی سوچ سمجھ کر لو، اور اگر وقار آئے تو بلا شبہ تم وقار کو یہ بات بتا دینا۔ یہ راولپنڈی ہے، پشاور نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا علاقہ ہے، یہاں پر میرے جاننے والے لوگ زیادہ ہیں اور وقار کے اتنے جاننے والے نہیں ہیں، اس لیے یہاں پر وقار میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر تم وقار سے بھی یہ بات کرو گی تو یاد رکھو کہ اگر وہ مجھ پر غصہ کرتا ہے یا تمہیں لے کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے تو یہ یاد رکھو کہ وقار کا یہاں راولپنڈی میں اور کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہے، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی جاؤ گے، کیا تم لوگ سمجھتے ہو کہ تم لوگ بچ سکو گے؟ میں تمہارے والد کو کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کروں گا اور تم لوگ کسی بھی شکل میں نہیں بچ سکو گے۔ میں تمہیں کل تک کا وقت دیتا ہوں، تم خود خوب سوچ سمجھ کر لو، اور اگر تم نے میری بات کا انکار میں جواب دیا تو پھر دیکھ لینا کہ وقار کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور وقار تک تو ان کو پہنچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ وقار تو جہاں بھی ہوگا وہ اپنی ضرورت کو گھر واپس لوٹے گا۔ جب وقار کے والدین کو تمہارے والد صاحب نے اٹھوا لیا یا پھر وہاں پر ان پر کوئی قہر بن کر ٹوٹ پڑے تو تمہیں خود بخود ساری بات کی سمجھ آ جائے گی۔ خیر جی، یہ باتیں کر کے ندیم تو کمرے سے چلا گیا، لیکن زیبا کے جسم سے جان نکل گئی۔ میں بہت پریشان ہو گئی اور میرے اندر اتنی طاقت نہ رہی کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ابھی تک میری وقار سے شادی نہیں ہوئی تھی اور میں نے اپنا جسم ایک بار نہیں بلکہ کئی بار وقار کو سونپا تھا، اس امید پر کہ میری وقار سے شادی ہو جائے گی۔ جیسے ہی میرا آئی ڈی کارڈ بن کر کے آئے گا میں وقار سے شادی کر لوں گی اور پھر
ہم دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی اپنی زندگی گزاریں گے۔ لیکن یہاں پر تو معاملات ہی کچھ اور تھے۔ جس دوست کے گھر میں مجھے میرا ہونے والا شوہر وقار لے کر کے آیا تھا، اسی دوست کی مجھ پر نیت خراب ہو گئی تھی۔ میں اسے بائی کہتی تھی اور وہ بھی وقار کے سامنے مجھے بھابھی ہی کہتا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ وقار کو اس نے گھر سے باہر بھیجا تھا، اس نے اپنے پر پردے نکالنے شروع کر دیے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، کہاں جاؤں۔ میں کچھ بھی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ خیر تھوڑی دیر گزری، وقار آ گیا۔ میں نے وقار کو کوئی بات نہیں بتائی، لیکن وقار نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی ہوں اور میرے اندر وہ خود اعتمادی اور طاقت نہیں رہی جو پہلے تھی۔ وقار نے مجھ سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ تم اتنی ڈری ہوئی گھبرائی ہوئی ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس گھر والوں کی یاد آ رہی ہے جس کی وجہ سے میں بے حد پریشان ہوں۔ اسی بات کو لے کر کے وقار نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اب زیادہ دن نہیں رہ گئے ہیں۔ جیسے ہی ہم شادی کریں گے میں کسی نہ کسی طریقے سے تمہارے گھر والوں کو یا اپنے گھر والوں کو اطلاع کروا دوں گا، اور جیسے ہی ان کو اطلاع ہوگی، مجھے امید ہے کیونکہ ہم لوگوں نے شادی کر لی ہوگی تو وہ ہم لوگوں کو قبول کریں گے۔ بات آئی گئی ہو گئی، دن گزر گیا، رات آ گئی۔ رات کو میں نے بستر میں وقار سے پوچھا، وقار مجھے ایک بات بتاؤ، اگر تمہارا یہ دوست ندیم جو ہے، ہم اس کے گھر میں نہ رہیں تو یہاں راولپنڈی میں یا پھر یہاں سے ہٹ کے کوئی ایسا گھر ہے یا کوئی ایسی جگہ یا کوئی تمہارے ایسے لوگ جاننے والے جہاں پر ہم رہ سکیں؟ تو اس نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پنڈی میں ندیم کے علاوہ میں کسی پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ کچھ میرے رشتہ دار ہیں لیکن میں رشتہ داروں کے گھر جانا نہیں چاہتا۔ صرف ایک ندیم کا ہی گھر ایسا ہے کہ جہاں میرے رشتہ داروں کو بھی نہیں پتہ اور نہ ہی میرے گھر والوں کو اس کے گھر کے بارے میں پتہ ہے اور نہ ہی وہ ندیم کے بارے میں کوئی تفصیل جانتے ہیں۔ میں تمہیں یہاں سے لے کر کے کہیں بھی نہیں جا سکتا، لیکن بہرحال تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم ندیم کے گھر سے کیوں جانا چاہتی ہو؟ کیا کوئی ندیم نے تمہیں کوئی بات کہی ہے یا کوئی ایسی بات کی ہے؟ تو میں نے بہانہ بنایا نہیں، وہ جب دن کو بات کر رہا تھا کہ بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ میں تم دونوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو مجھے اس کی یہ بات بری لگی تھی، تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم کوئی اور ٹھکانہ کر لیں تو مجھے وقار کہنے لگا کہ نہیں تم اس کی بات کا برا مت مانو، اب وہ ایک مڈل کلاس لڑکا ہے اور یہ ایک گھر ہے جو اس کے پاس ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے، تو تم خود سوچو کہ وہ بھی ایک مزدور کار آدمی ہے، تھوڑی بہت کماتا ہے، تو اب اگر اس نے یہ ایسی بات کر دی ہے تو ہم بھی اس کے گھر میں رہ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ہمیں بھی یہاں پہ خرچ اخراجات کرنے چاہیے۔ قصہ مختصر یہ جی کہ اس رات میں سو گئی اور پھر میں اسی بات کو لے کر کے پریشان تھی کہ اب آگے کیا ہوگا۔ خیر نیند تو کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے، میں سو گئی، صبح اٹھی تو میں کافی حد تک فریش تھی اور اس بات کو بھول چکی تھی، لیکن ندیم تھا کہ وہ اس بات کو نہیں بھولا تھا۔ صبح وقار خان کسی کام سے گھر سے باہر چلا گیا تو ندیم میرے پاس آ گیا اور ندیم نے مجھے کہا کہ ہاں بھئی زیبا تم بتاؤ تم نے کل کی بات کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ تو میں نے اس کو کہا کہ ندیم بھائی دیکھیں میں آپ کو اپنا بھائی سمجھتی ہوں، میں نے کبھی آپ کے بارے میں کچھ ایسا نہیں سوچا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم مجھے اپنا بھائی سمجھتی رہو، تو میں تمہارے گھر میں کال کرتا ہوں اور میں وقار کے گھر والوں کو اطلاع کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ تم کہاں ہو، اور میں اب جو ہے اس بات کو کیے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ اس نے ایک دفعہ پھر میرے والد صاحب کا نمبر میرے سامنے ڈائل کیا اور سپیکر کو اوپن کر دیا۔ اب کی بار میرے والد صاحب سے اس نے لکڑ کے لین دین کے بارے میں کچھ بات چیت کی۔ کبھی شاید یہ بھی ندیم بھی لکڑ کا کوئی کام کرتا رہا ہوگا جس کے حوالے سے وہ میرے والد صاحب کو جانتا تھا، لکڑ کے لین دین کے بارے میں بات کی۔ میرے والد صاحب نے اسے کچھ 2-4 باتوں میں جواب دے کر بات ختم کی اور اس نے پھر فون بند کر دیا۔ اس نے کہا کہ زیبا اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں تمہارے والد کو تمہارے بارے میں بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ میں بہت زیادہ مجبور ہو چکی تھی، میں یہ جانتی تھی کہ وقار کے پاس بھی اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور وقار یہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکتا، تو میں نے اس کی منت سماجت شروع کر دی، اس کے آگے ہاتھ جوڑے، اس کو کہا کہ تم مہربانی کرو ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو، مجھ پہ رحم کھاؤ۔ میں ایک دفعہ ایک انسان کو اپنا جسم سونپ چکی ہوں، ایک انسان کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکی ہوں، لیکن وہ مسلسل مجھے اس بات پہ بلیک میل کرتا رہا۔ میں بھی جانتی تھی کہ وقار کے گھر والے اتنے زیادہ تگڑے لوگ نہیں ہیں جتنے زیادہ میری فیملی کے لوگ تگڑے ہیں، اور ہم لوگ دشمن دار بھی تھے تو ہمیں بندہ مارنا یا پھر کوئی اس قسم کے کام کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اگر وقار کے بارے میں میرے گھر والوں کو پتہ چل جاتا تو وقار کے والدین کی سختی آ جاتی اور پھر وہ لوگ آسانی سے وقار تک بھی پہنچ سکتے تھے۔ اس بات کو لے کر کے میں بے حد پریشان اپنے کمرے میں آ گئی۔
میں نے ندیم کو کوئی جواب نہیں دیا، البتہ جیسے ہی میں اپنے کمرے میں آئی تھوڑی دیر گزری تو ندیم بھی میرے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آ کر کے ندیم نے مجھ سے کہا کہ زیبا میں تم سے آخری بار تمہارا جواب مانگتا ہوں۔ میں تو کہتا تھا کہ سب کچھ پیار محبت سے ہو جائے تو اچھا ہے، ورنہ تم مجھے میرے غصے کو نہیں جانتی، تم مجھے غصہ کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ میں کیا جواب دیتی، میں آنسو بہانے لگی۔ اسی آنسو بہانے کے دوران میں اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اس کو اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا تو اس نے مجھے ساتھ زبردستی شروع کر دی۔ یہ زبردستی حد سے زیادہ بڑھتی گئی۔ اس نے مجھے اٹھا کر کے بستر پر پٹخا اور میرے اوپر آ گیا۔ میں اس سے اپنا آپ بچانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن کب تک؟ وہ ایک اچھا خاصا تندرست نوجوان تھا، جبکہ میں ایک دبلی پتلی سی 19 سال کی لڑکی تھی۔ خیر میں زیادہ دیر تک اس کو روک نہیں سکی اور پھر میرا سارا جسم اس کے حوالے ہو گیا۔ اس نے میرے ساتھ وہ سب کچھ کر لیا جو کہ صرف میرا شوہر ہی میرے ساتھ کر سکتا تھا، اور پھر وہ میرے پاس سے ہٹا اور اس نے کہا کہ اگر تم نے یہ بات وقار کو بتائی تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ راولپنڈی ہے، میرا علاقہ ہے اور یہاں پر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے گھر سے گئے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وقار گھر آ گیا۔ میں بہت زیادہ پریشانی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وقار کے آتے ہی میں نے وقار سے کہا کہ وقار جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے مجھے لے چلو، مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مجھے یہ گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے، میں اب اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی۔ وقار مجھے کہنے لگا کہ دیکھو زیبا، میں نے تمہیں رات کو بھی بتایا ہے کہ اس گھر کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، اس لیے جب تک تمہارا آئی ڈی کارڈ نہیں بن جاتا اور ہم دونوں نکاح نہیں کر لیتے تمہیں میرے ساتھ اسی گھر میں رہنا پڑے گا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ اب ندیم اپنی منمانیاں کرتا رہتا۔ جیسے ہی وقار کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر جاتا، ندیم اپنی منمانی شروع کر دیتا۔ اب میں ندیم کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکی تھی اور ندیم مجھے اسی طرح استعمال کر رہا تھا جیسے کہ ایک مرد ایک عورت کو استعمال کرتا ہے۔ میں روتی، لیکن میں یہ باتیں وقار کو نہیں بتا رہی تھی کیونکہ وقار کے لیے یہ بات پریشانی کا باعث بن سکتی تھی۔ کئی بار میرے دل میں آیا کہ میں وقار کو ساری حقیقت بتا دوں۔ رات کو جب میں وقار کے ساتھ سوتی تو وقار مجھے بیوی کی طرح استعمال کرتا، اور دن کو جب وقار کسی کام سے باہر چلا جاتا تو ندیم مجھے اپنی بیوی کی طرح استعمال کرتا۔ اسی طرح سے یہ معاملہ کچھ عرصہ چلتا رہا اور پھر آخر کار میرا آئی ڈی کارڈ بن گیا۔ جیسے ہی میرا آئی ڈی کارڈ بنا اور وقار نے مجھے میرا آئی ڈی کارڈ لا کر کے دیا، میں بڑی خوش ہوئی کہ چلو میرا آئی ڈی کارڈ بن گیا ہے، اب پہلی فرصت میں ہم لوگ شادی کریں گے۔ ہم لوگوں نے آنے والی پیر کو نکاح رکھا اور میں نے یہ بات طے کر لی کہ میں آنے والی پیر کو وقار کے ساتھ کورٹ میرج کر لوں گی۔ مجھے تقریباً 1 مہینہ ہونے چلا تھا یہاں آئے ہوئے، اور 1 مہینے سے میں وقار کا اور ندیم کا کھلونا بنی ہوئی تھی۔ وقار تو چلو پورے حق کے ساتھ میرے ساتھ رہ رہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنے والا تھا، جبکہ ندیم مجھے میری مجبوری سے فائدہ اٹھا کر استعمال کر رہا تھا۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں جب اپنے گھر سے بھاگی تھی تو میں نے اچھا خاصا پیسہ اور زیور وغیرہ بھی وہاں سے لے لیے تھے۔ میرے پاس تقریباً 5 سے 6 تولے سونا اور اس کے علاوہ 3 سے 4 لاکھ روپے نقد تھے، جو کہ آج کے مہنگائی کے دور کے لحاظ سے اچھا خاصا پیسہ تھا۔ میں نے وہ سارے پیسے، وہ سارے زیور جو ہے وہ بھی اسی گھر میں رکھے ہوئے تھے، اور ان کی خبر صرف وقار کو تھی، ندیم اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ بہرحال اللہ کی کرنی ایسی کہ وہ دن آ گیا کہ جس دن ہمارا نکاح ہونا تھا۔ مجھے وقار لے کر کے کچہری چلا گیا اور میں وقار کے ساتھ کچہری چلی گئی۔ وہاں پر جا کر مجھے وقار نے کچہری میں ایک جگہ بینچ پر بٹھایا اور اس نے کہا کہ تم یہاں پر بیٹھو، میں ابھی وکیل سے بات کر کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے وہ وہاں سے رخصت ہو گیا، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ مجھے دیر ہو سکتی ہے کیونکہ کچہری میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور ایسے کام کرنے میں دیر لگ سکتی ہے، مجھے گھنٹہ آدھا گھنٹہ یا پھر اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے، تم یہیں بینچ پر بیٹھنا اور میرا انتظار کرنا، میں ابھی آتا ہوں، اور جیسے ہی میں آؤں گا ہم وکیل کے ساتھ جا کر عدالت میں جج کے سامنے پیش ہوں گے اور ہم نکاح کر لیں گے۔ یہ کہہ کے وقار خان وہاں سے رخصت ہو گیا اور میں وہاں ایک جگہ بینچ پر کچہری میں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی، اور پھر میں اسی طرح سے اس کا انتظار کرنے لگی۔ 1 گھنٹہ تقریباً گزر گیا اور پھر 1 گھنٹے سے کچھ اوپر ہو گیا۔ پھر میں نے جس طرف وقار گیا تھا اس طرف جا کر کے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ادھر ادھر میں نے دیکھا لیکن وقار مجھے کچہری میں نظر کہیں نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں دوبارہ آ کر وہیں پر بیٹھ گئی کہ یہ نہ ہو کہ میں اس کو ڈھونڈتی رہوں اور وہ مجھے ڈھونڈتا جب یہاں آئے تو میں یہاں اس کو نہ ملوں۔ پھر میں وہاں پر آ کر بیٹھ گئی جہاں پر میں پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر مجھے مزید 1 سے 1.5 گھنٹہ گزر گیا، وہیں پر بیٹھے بیٹھے انتظار کرتے کرتے میں تھک گئی۔ لوگ آ جا رہے تھے لیکن مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے کیونکہ میں بالکل اکیلی بیٹھی ہوئی تھی اور میرے ساتھ کوئی بھی ساتھی نہیں تھا۔
خیر اس وقت مجھے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں یا کیا نہ کروں۔ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے گزر چکے تھے لیکن ابھی تک وقار جو ہے وہاں پر نہیں آیا تھا۔ خیر میں جب دیکھا کہ اب وقار ابھی تک یہاں پر نہیں آیا ہے اور پتہ نہیں کچہری کے کون سے کاموں میں الجھ گیا ہے، میرا دل دھک دھک کر رہا تھا اور مجھے عجیب و غریب وسواس آ رہے تھے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ خیر میں وہاں سے بینچ سے اٹھی اور میں نے رکشہ کروا کر کے ندیم بھائی کے گھر کی طرف چل پڑی، کیونکہ ندیم بھائی کا گھر مجھے اچھی طرح سے پتہ تھا اور مجھے رکشے پہ اندازہ تھا کہ میں نے کہاں پر اترنا ہے اور کہاں پر جانا ہے۔ اگرچہ میں راولپنڈی شہر کی اس قدر زیادہ واقف نہیں تھی لیکن میں ندیم بھائی کے گھر پہنچ ہی گئی۔ جب میں ندیم بھائی کے گھر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ ندیم بھائی کے گھر پہ بڑا سا تالا لگا ہوا تھا اور ندیم بھائی گھر پر نہیں تھے۔ میں نے ارد گرد سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو کافی دیر کے یہاں سے تالا لگا کر گیا ہوا ہے، پتہ نہیں، یہ تو ہمیں نہیں پتا۔ لوگوں نے اسی قسم کی باتیں مجھ سے کی اور پھر میں اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، میرے پاس موبائل بھی نہیں تھا کہ میں کیسے وقار سے رابطہ کروں یا کیسے ندیم سے رابطہ کروں۔ ہاں مجھے اتنا پتہ تھا کہ میں وقار کا نمبر زبانی جانتی تھی۔ میں نے ارد گرد راستہ چلنے والے لوگوں سے کہا کہ بھائی مجھے ایک کال کرنی ہے، تو آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ مجھے ایک فون کروا دو۔ میں نے ایک بندے سے موبائل لیا اور پھر میں نے موبائل لے کر کے وقار کا نمبر ڈائل کیا اور وقار کو فون کیا، مگر دوسری طرف سے بیل بجتی رہی لیکن کسی نے فون میرا اٹینڈ نہیں کیا۔ اسی طرح میں نے کئی بار کوشش کی لیکن وقار نے میرا نمبر اٹینڈ نہیں کیا اور نہ ہی میری بات جو ہے وہ وقار سے ہو سکی۔ میں نے اس بندے کو جانے دیا اور پھر تھوڑی دور جا کر میں نے ایک اور بندے سے موبائل فون لے کر ٹرائی کیا لیکن اسی طرح بیل بجتی رہی اور کسی نے میرا نمبر اٹینڈ نہیں کیا۔ پھر اسی طرح میں مختلف لوگوں سے فون لے کر باری باری ٹرائی کرتی رہی لیکن کسی نے بھی میرا فون جو ہے وہ نہیں اٹھایا۔ میں چاہتی تھی کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے ندیم بھائی آ جائیں اور میں ان کے گھر کے اندر چلی جاؤں اور پھر جو ہے جیسے ہی وقار آئے میں وقار سے بات کر لوں، لیکن صبح سے شام، شام سے رات ہو گئی، رات کا اندھیرا گہرا ہونے لگا، ندیم نہیں آیا، ویسے ہی تالا اس کے دروازے پر لگا رہا۔ میں ندیم کا انتظار کرتی رہی لیکن ندیم نہیں آیا، نہ ہی وقار آیا نہ ہی ندیم آیا اور رات ہو گئی۔ میں نے پڑوس والی آنٹی سے جو کہ مجھے کچھ دنوں سے یہاں پہ رہتا ہوا دیکھ رہی تھی، میں نے کہا کہ یہ دونوں پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، ان میں سے ایک میرا ہسبینڈ ہے اور دوسرا میرے ہسبینڈ کا دوست ہے، تو میں آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کرتی ہوں کہ جب تک یہ نہیں آتے مجھے آپ اپنے گھر رہنے دیں۔ اس آنٹی نے ترس کھا کے مجھے اپنے گھر میں رکھا، کھانے کو دیا اور پھر اس نے بھی میرے ساتھ مل کر کے ان کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ لیکن رات آدھی ہو گئی اور آدھی رات سے پھر صبح ہو گئی لیکن ندیم اور وقار نے نہ ہی آنا تھا اور نہ ہی وہ آئے۔ میں نے ساتھ والی آنٹی سے کہا کہ آنٹی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میری کچھ چیزیں، کچھ سامان جو ہے وہ دوسرے گھر میں پڑا ہے، اگر آپ کہیں تو میں جا کر کے آپ کے چھت پر سے دوسری طرف اتر کر دیکھ لوں۔ دونوں چھت آپس میں جڑے ہوئے تھے، ندیم کا گھر کا چھت اور اس آنٹی کے گھر کا چھت آپس میں جڑا ہوا تھا اور دونوں چھت میں سے آسانی سے میں دوسری طرف اتر سکتی تھی۔ تو میں جیسے ہی چھت پر گئی اور میں چھت سے سیڑھیوں کے ذریعے سے اتر کر ندیم بھائی کے گھر کی طرف اتر گئی۔ مجھے آنٹی نے کسی بات سے نہیں روکا تھا۔ میں جب ندیم بھائی کے گھر اتری تو میں نے اندر جا کر کے ایک ایک چیز کو اٹھا کر پلٹ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ خاص طور پر میں اس کمرے کی طرف بھاگی تھی جس میں میرا زیور اور پیسے پڑے تھے، لیکن جب میں وہاں پر گئی تو میں نے پورے کمرے کو اچھی طرح سے چھان مارا، نہ ہی وہاں پر میرا کوئی زیور تھا اور نہ ہی وہاں پر میرا کوئی پیسہ تھا۔ میں نے پورے گھر کی تلاشی لی لیکن مجھے اپنی وہ پیسوں والی پوٹلی اور وہ زیور والا ڈبہ کہیں بھی نہیں ملا۔ میں اس بات کو اب اچھی طرح سے سمجھ چکی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن اب میں کیا کرتی، کہاں جاتی، کس کو بتاتی، میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں وہاں سے دوبارہ چھت کے ذریعے آنٹی کے پاس آئی اور روتی ہوئی آنٹی کے گھر سے نکل گئی۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ ایک ذہن میں آیا کہ میں سیدھی تھانے چلی جاؤں اور وہاں جا کر سب کچھ اپنے ساتھ جو ہوا ہے وہ تھانے والوں کو بتا دوں، لیکن جیسے ہی تھانے میں جاتی میرے گھر والوں کو سب کچھ پتہ چل جاتا اور میرے گھر والے آتے اور انہوں نے سب سے پہلا کام جو کرنا تھا وہ مجھے مارنے کا کرنا تھا۔ جی ہاں، میرے گھر والے وہ مجھے جان سے ہی مار سکتے تھے، کیونکہ جس صورتحال میں تھی اور جو کچھ میں کر بیٹھی تھی اس کے بعد وہ لوگ مجھے جان سے مار سکتے تھے۔ اس لیے میں نے ایک ہی چیز سوچی اور میرے ذہن میں ایک ہی بات آئی، میرے ذہن میں ایک ہی حال تھا کہ میں اپنی جان لے لوں۔ ویسے ہی میں نے مر جانا تھا، اب مجھے کوئی زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، کیونکہ اب اگر میں اپنے گھر جاتی تو میرے گھر والے مجھے مار دیتے اور میری بے عزتی الگ ہوتی۔
اب میری عزت اسی میں تھی کہ میں اپنی جان دے دوں، اس لیے میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے کہا کہ اب ایک ہی طریقہ کار ہے کہ میں مر جاؤں۔ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ ندیم اور وقار میرے ساتھ تقریباً 10 سے 12 لاکھ روپے کا فراڈ کر کے جا چکے ہیں، 6 سے 7 تولے سونا اور اس کے بعد 3 سے 4 لاکھ روپے نقد، یہ اتنا ہی پیسہ بنتا تھا۔ وقار نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ مجھے تو اب اس بات کا بھی احساس ہو رہا تھا کہ جو کچھ دن اور رات میں میرے ساتھ زیادتی ہوتی رہی تھی، وقار اس بات کو جانتا تھا۔ وہ جان بوجھ کر مجھے دن کو ندیم کے پاس چھوڑ کر چلا جاتا تھا، رات کو مجھے وہ استعمال کرتا تھا اور دن کو مجھے ندیم استعمال کرتا تھا۔ دونوں کی ملی بھگت تھی، لیکن میں اس بات کو سمجھ نہیں پائی۔ میں اپنی محبت کی وجہ سے اس بات پہ اعتبار کیے بیٹھی تھی کہ اس بات میں وقار خان کا کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے، لیکن اب مجھے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ وقار شاید کسی نہ کسی طور سے ندیم کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ ان ساری باتوں کو سوچتی ہوئی میں سڑک پر ایسے ہی جا رہی تھی کہ کسی بھی گاڑی کے نیچے آ جاؤں گی، کسی بھی چیز سے ٹکرا جاؤں گی، کسی بھی جگہ جا کر مر جاؤں گی۔ اب میں نے اپنی جان دینے کا مکمل فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اسی طریقے سے چلتی جا رہی تھی، میرا گھونگھٹ ہٹ چکا تھا، میرا برقعے سے میرا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا، میں پہچانی جا رہی تھی، لیکن اب مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی۔ میں کافی حد تک میرا چہرہ جو ہے وہ ظاہر ہو چکا تھا اور میں اسی طریقے سے پریشانی کے عالم میں چلتی جا رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ لوگ مجھے کن نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے چہرے پر آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی اور میں اسی پریشانی کے عالم میں چلتی جا رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا میری منزل کیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جانے والی ہوں، اور مجھے صرف ایک ہی چیز نظر آ رہی تھی کہ میں اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دوں، کسی اونچی جگہ پہ جا کر چھلانگ لگا دوں، کسی جگہ کسی دریا میں ڈوب جاؤں، کسی ایسی جگہ کسی گاڑی کے نیچے آ جاؤں، میں کسی بھی طریقے سے بس اپنی جان دے دوں۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں ایک مذہبی گھرانے کی ایسی لڑکی تھی کہ جس نے کبھی آج تک نماز روزہ مس نہیں کیا تھا۔ میں اب نماز روزہ بڑی پابندی سے کرتی تھی، پھر میں کن کاموں میں پڑ گئی، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کب میں وقار کی باتوں میں اعتبار کر کے اس سے محبت کرنے لگی۔ میں نے تو وقار سے سچی محبت کی تھی، لیکن وقار اس نے میرا صرف استعمال کیا تھا اور پیسے لے کر کے بھاگ گیا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک دل میں آیا کہ گھر میں فون کر کے گھر والوں کو رو رو کر ساری صورتحال بتا دوں تاکہ وقار کے گھر والوں کی تو وہ خبر لیں، لیکن میں پھر سوچتی کہ وقار کے گھر والوں کا اس میں کیا قصور ہے۔ وقار کے گھر والے بے گناہ مارے جائیں گے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وقار کے گھر والے بھی اس بارے میں نہیں جانتے تھے اور وقار نے بھی مجھے یہی بتایا تھا۔ بہرحال مجھے نہیں پتا تھا کہ وقار کے گھر والوں کو اس بارے میں پتا تھا یا نہیں پتا تھا، لیکن بہرحال میرے نظر میں وہ بے گناہ تھے اور میں کسی بے گناہ کو سزا نہیں دلوا سکتی تھی۔ میں کیا کرتی، بس ایک ہی صورتحال مجھے نظر آ رہی تھی کہ میں اپنی زندگی کو ختم کر دوں، میں اپنے آپ کو مار دوں۔ لہٰذا میں خودکشی کا ارادہ لے کر کے سڑکوں پر ایسے چلتی جا رہی تھی کہ مجھے اپنے جسم کی ہوش نہیں تھی، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ ایک سفید گاڑی میرے قریب آ کر رکی اور اس نے مجھے آواز دی، زیبا یہ تم ہو؟ میری طرف متوجہ ہو، میری طرف دیکھو، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں رو رہی ہو؟ یہ باتیں سن کر اور اپنا نام کسی اجنبی کی زبان سے سن کر کے میں نے پلٹ کر دیکھا تو گاڑی میں ایک ادھیڑ عمر کا بوڑھا سا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس آدمی کی طرف توجہ کی تو میں اس آدمی کو پہچان گئی۔ یہ احسان انکل تھے۔ احسان انکل میرے والد صاحب کے ساتھ کسی زمانے میں کاروبار کیا کرتے تھے اور یہ جب پشاور آیا کرتے تھے تو کبھی کبھی ہمارے مہمان بن کے ہمارے گھر رہا کرتے تھے۔ میں کہ اس وقت اتنی زیادہ بڑی نہیں تھی بلکہ چھوٹی سی بچی تھی، تو اس وقت میں کئی بار جو ہے وہ احسان انکل کے سامنے آیا کرتی تھی۔ احسان انکل میرے ساتھ بہت لاڈ کیا کرتے تھے اور مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر کبھی کھانا کھلاتے تھے اور کبھی مجھ سے بہت ہی پیار سے بات کیا کرتے تھے۔ وہ بالکل مجھے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے تھے۔ میں نے جب احسان انکل کو دیکھا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میں نے ان کو ان کے نام سے پکارا کہ احسان انکل یہ آپ ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں زیبا تم ہو، تو تم یہاں کیا کر رہی ہو راولپنڈی میں؟ تو میں نے کہا انکل یہ بڑی لمبی کہانی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا مت چلو، راستے میں سڑک پر لوگ دیکھ رہے ہیں، جلدی سے گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں اپنے گھر لے کر کے جاتا ہوں اور پھر تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے اور تم اس قدر پریشان کیوں ہو۔ میں نے اس بات کو غنیمت سمجھا کہ چلو مجھے ایک سہارا تو ملا تھا، مجھے کسی نے چار تسلی کے بول تو بولے تھے۔ میں انکل احسان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی اور انکل احسان نے گاڑی کو سرپٹ اسلام آباد کی طرف بھگا دیا۔ وہ اسلام آباد میں رہتے تھے، ایک گھر ان کا اسلام آباد میں تھا اور دوسرا گھر ان کا فیصل آباد کی طرف کہیں تھا۔ وہ بیسکلی فیصل آباد کے رہنے والے تھے، لیکن اسلام آباد میں ان کا ایک گھر تھا اور وہ
بہت اچھے کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتے تھے۔ میرے والد صاحب کے پاس بھی وہ اکثر آیا کرتے تھے اور اس لحاظ سے میں انہیں جانتی تھی۔ خیر تھوڑی ہی دیر گزری کہ میں انکل احسان کے ساتھ اسلام آباد میں داخل ہوئی اور پھر ان کے گھر پہنچ گئی۔ اس بات میں تقریباً گھنٹہ بھر لگ گیا ہوگا۔ جب میں اسلام آباد میں انکل احسان کے گھر آئی تو اس وقت تک میں اپنے آپ کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی۔ انکل احسان نے مجھے گھر میں لاتے ساتھ ہی سب سے پہلے مجھے کھانا دیا، جو کہ انہوں نے مجھے کہا کہ کھانا کھاؤ، سب سے پہلے کھانا کھا لو، منہ ہاتھ دھو لو، فریش ہو جاؤ، پھر مجھ سے آرام سے بات کرو۔ تمہیں اب کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو چکا ہے یا تم جیسے بھی یہاں پہنچی ہو، تم آرام سے تسلی سے بیٹھ کے مجھے بتانا۔ ان کی تسلی بری باتوں نے میرے اندر ایک نیا حوصلہ بھرا اور میں جا کر کے منہ ہاتھ دھو کر کے آ کر کھانا کھانے لگی۔ اگرچہ مجھ سے کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور پھر میں انکل احسان کے پاس جا کر کے بیٹھ گئی۔ انکل احسان نے مجھے کہا کہ ہاں اب بتاؤ تم یہاں پر راولپنڈی میں کیا کر رہی ہو اور تم پشاور سے راولپنڈی میں کیسے آ گئی؟ اب میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں پھٹ پڑوں اور اپنی ساری حقیقت جو ہے وہ انکل احسان کو بتا دوں۔ میں نے فوری طور پر انکل احسان کو ساری باتیں بتانے کا فیصلہ کر لیا اور میں نے انکل احسان کو وقار اور ندیم کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ میں کس طرح سے اپنا گھر چھوڑ کر وقار پر اعتبار کر کے یہاں آئی اور پھر میں ندیم کے گھر رہنے لگی۔ حتیٰ کہ میں اتنی جذباتی ہو چکی تھی کہ میں نے وقار اور ندیم کے ساتھ اپنے تعلق کی باتیں بھی احسان انکل سے نہیں چھپائیں اور ساری باتیں کھل کر کے میں نے احسان انکل کو بتا دیں۔ میری بات کو سن کر کے احسان انکل نے کہا کہ دیکھو تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن اب اس کا حل یہ نہیں ہے کہ تم اپنی جان لے لو۔ غلطی انسان کرتا ہے اور انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر تم سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو میں تمہارے لیے 3 راستے رکھتا ہوں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ میں تمہارے والد کو فون کر کے ان سے بات کرتا ہوں اور کسی طریقے سے کہتا ہوں کہ تمہارے والد کو منانے کی کوشش کرتا ہوں کہ تمہارا والد آ کر کے تمہیں یہاں سے لے جائے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں تمہیں لے کر کے یہاں سے کسی ایسے جگہ چلا جاتا ہوں جہاں پر تمہیں کوئی پہچاننے والا نہ ہو، جہاں پر تمہیں کوئی جاننے والا نہ ہو۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میری صرف ایک بیٹی ہے سائرہ، جسے میں نے لے کر کے پالا ہوا ہے اور میں نے زندگی میں شادی نہیں کی، تو میں یہی سمجھوں گا کہ جیسی میری بیٹی سائرہ ہے ایسے ہی میری بیٹی تم ہو۔ اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ میں تمہیں یہاں پاکستان میں رکھتا ہی نہیں، میں یہاں سے باہر دوسرے ملک میں جانے کی سوچ رہا ہوں اور میں کب سے سائرہ اور میں یہاں سے اس ملک سے جانے کا سوچ رہے ہیں، تو میں تمہارے کاغذات بنواتا ہوں اور میں یہاں سے دوسرے ملک میں تمہیں لے کر کے چلا جاتا ہوں۔ کسی ایسے ملک میں ہم لوگ چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر نہ تمہیں کوئی جانتا ہوگا، نہ مجھے کوئی جانتا ہوگا اور نہ ہی وہاں پر ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش آئے گا، کیونکہ پاکستان میں ہم لوگ کسی بھی شہر میں چلے جائیں کبھی نہ کبھی تمہارے والد یا تمہارے والد کے ساتھیوں کی نظر میں آ سکتے ہیں، اور انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں نے تمہیں اپنی بیٹی بنایا ہوا ہے یا میں تمہیں بیٹی بنا کر لایا ہوں یا تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے، تو وہ تمہیں مار بھی سکتے ہیں اور تمہاری جان وہ کسی بھی وقت لے سکتے ہیں۔ اس لیے پاکستان میں رہنا تمہارے لیے خطرے سے خالی نہیں۔ پہلی بات کہ میں تمہارے گھر فون کر کے ان لوگوں سے بات کر کے ان کو کہتا ہوں کہ وہ تمہیں آ کر کے لے جائیں۔ دوسری بات کہ میں تمہیں یہاں سے کسی دوسرے شہر لے جاتا ہوں، لیکن وہاں پر بھی پھر بھی کسی نہ کہیں تمہارا ان کے سامنے آنے اور پکڑے جانے کا خدشہ رہے گا۔ اور تیسری اور آخری بات، اگر تم میرے ساتھ یہاں سے کسی بیرون ملک چلو تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر کسی باہر کے ملک چلا جاتا ہوں اور پھر میں تم اور سائرہ وہاں پر رہیں گے۔ جیسے سائرہ میری بیٹی ہے، میں نے اسے لے کر کے پالا ہوا ہے، اس کے والدین اسے میرے حوالے کر کے مر گئے تھے، اس وقت وہ 7 یا 8 سال کی تھی اور میں نے اس بچی کے لیے ابھی تک میں نے شادی نہیں کی۔ تو تم اگر کہتی ہو تو میں تمہیں بھی اپنی بیٹی بنا کر کے اپنے ساتھ رکھ لیتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو اور میں یہ ملک ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ ویسے بھی میں یہاں سے اس ملک سے جانے کا سوچ رہا تھا، تو اب میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر کے اس ملک سے چلا جاتا ہوں۔ تینوں باتوں میں سے جو بھی تم کہو گی میں اس بات پہ عمل کروں گا۔ اب میں سوچنے لگی، کیونکہ میں اپنے گھر والوں کو بڑے اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ اگر مجھے میرے گھر والے لے بھی گئے،
اگر انہوں نے مجھے جان سے نہ بھی مارا تو وہ ضرور میرے ہاتھ پاؤں توڑ کر مجھے ہمیشہ کے لیے چارپائی پہ ڈال دیں گے تاکہ میں آئندہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہوں۔ اور یہ بات ان کے لیے بہت معمولی تھی کیونکہ جس قسم کے وہ تھے وہ یہ کام کر سکتے تھے۔ دوسرا، اگر میں پاکستان کے کسی بھی دوسرے شہر میں جا کے بھی احسان انکل کے بیٹی بن کے رہتی تو پھر بھی کبھی نہ کبھی میں اپنے کسی نہ کسی کے نظر میں آ سکتی تھی۔ اس لیے میں نے یہی سوچا کہ اگر احسان انکل کے ساتھ میں باہر کے ملک چلی جاؤں اور میں ان کے ساتھ کسی دوسرے ملک چلی جاؤں تو نہ وہاں تک میرے رشتہ دار پہنچ سکیں گے، نہ میرے والد صاحب پہنچ سکیں گے، اور نہ ہی کسی اور کو اس بارے میں کوئی پتہ چلے گا، اور میں احسان انکل کی بیٹی بن کے اپنی باقی کی زندگی گزار دوں گی۔ میں نے یہ فیصلہ کیا اور اس فیصلے کا احسان انکل کو بتا دیا۔ میں نے احسان انکل کو اس بات کی حامی بھر کے اپنے آپ کو ہلکا محسوس کر رہی تھی کہ میں بھی ان کے ساتھ باہر کے ملک چلی جاؤں گی اور میں ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ دوں گی۔ نہ میں پاکستان رہوں گی اور نہ ہی میں اپنے رشتہ داروں کی نظر میں آؤں گی، اور نہ ہی کوئی مجھے مار سکے گا اور نہ ہی مجھے کوئی نقصان پہنچا سکے گا۔ اصل میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میں یہ قدم تو وقار کی وجہ سے اٹھا چکی تھی، لیکن میں اپنے گھر والوں سے بے حد ڈرتی تھی۔ مجھے پتا تھا جس طریقے کے میرے گھر والے ہیں، اگر میں ان کے ہتھے چڑھ گئی تو وہ میرا کچھ بھی حال کر سکتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کے کسی بھی شہر میں رہنا یا پھر کسی جگہ بھی پاکستان میں رہنا میرے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس لیے میرے لیے بہترین حال یہی تھا جو کہ مجھے احسان انکل نے بتایا تھا کہ میں ان کے ساتھ باہر کے ملک چلی جاؤں۔ مجھے پتہ لگا کہ رشیا میں وہ مجھے لے کر کے جانا چاہتے ہیں۔ سائرہ کو بھی اور مجھے بھی وہ دونوں کو رشیا لے کے جانا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے سائرہ کو گود لیا تھا اس وقت اس کی عمر تقریباً 7 یا 8 سال رہی ہوگی، لیکن آج سائرہ کی عمر تقریباً 17 سال تھی اور وہ بھی ایک جوان لڑکی تھی۔ میں نے سائرہ کو دیکھا، لیکن اس کو دیکھ کر مجھے عجیب سا لگا کیونکہ میرے آنے کی اسے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی اس نے کسی قسم کی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ وہ عجیب سی لڑکی تھی، بالکل ایک الگ تھلگ سی بجھی سی لڑکی تھی۔ اس نے میرے ساتھ کچھ خاص بات بھی نہیں کی تھی، بس میں نے ہیلو ہائی کیا تھا اور اس نے بھی مجھے جواب میں ہیلو ہائی کر دیا تھا۔ وہ کچھ ایسی لڑکی معلوم ہوتی تھی کہ جو زیادہ دنیا داری کی باتوں میں تعلق نہیں رکھتی، بالکل الگ تھلگ سی رہنے والی لڑکی تھی۔ میں نے بھی اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ ہاں، البتہ میں نے احسان انکل سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا تو احسان انکل نے بھی میری بات کی تصدیق کر دی کہ سائرہ کو زیادہ دنیاوی باتوں میں دلچسپی نہیں ہے۔ سائرہ جو ہے وہ ایک بالکل ہی الگ تھلگ سی لڑکی ہے اور زیادہ باتوں میں دلچسپی نہیں لیتی۔ خیر، تم سائرہ کو چھوڑو، تم اپنی بات کرو اور میری بات کرو۔ ہم تینوں کو اب لوگ یہاں سے جانا ہے اور ہم لوگ ہمیشہ کے لیے یہاں سے رشیا شفٹ ہو جائیں گے۔ میں تمہیں بتاتا چلوں کہ رشیا میں بھی میرا ایک گھر موجود ہے اور رشیا میں میرا ایک ہوٹل بھی ہے جہاں پر میں ہوٹل بزنس کرتا ہوں اور وہاں پہ میری اچھی خاصی آمدنی ہے۔ اس لیے تم دونوں اگر میرے ساتھ وہاں پر جاؤ گی تو تب بھی تمہیں وہاں پر نہ رہنے کے گھر کی پرابلم ہے اور نہ ہی کسی قسم کی مالی پرابلم ہوگی۔ تم دونوں وہاں پر میری بیٹیاں بن کر رہو گی اور میں تم دونوں کا ویسے ہی خیال رکھوں گا جیسے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کا رکھ سکتا ہے۔ میں یہ باتیں جان کے یقین کریں کہ اندر سے بڑا ہی حوصلہ محسوس کر رہی تھی کہ مجھے اتنی جلدی جو ہے وہ ایک ایسا باپ مل گیا تھا، ایک ایسا شخص مل گیا تھا جس نے مجھے بیٹی کے طور پہ اپنا لیا تھا، اور سائرہ جو کہ اس سے پہلے ہی اس نے لے کر پال رکھا تھا وہ بھی اب اس گھر میں تھی، اور مجھے چلو سائرہ کی شکل میں ایک بہن بھی مل رہی تھی۔ اس لیے یہ سودا مہنگا نہیں تھا اور میں جو ہے وہ اس بات کے لیے مکمل طور پر تیار تھی کہ میں رشیا جانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میرا شناختی کارڈ بن چکا تھا۔ اب میرا پاسپورٹ بننا اور اس پر ویزے وغیرہ لگنے باقی تھے، اور جو کچھ بھی یہ کام تھا یہ انکل احسان نے کرانا تھا۔ انکل احسان کے تعلقات امبیسی میں اور رشیا میں اس قدر زیادہ طاقتور تھے کہ انہوں نے چند ہی دنوں میں ہمارے یہ سارے کام کروا لیے، اور چند ہی دنوں میں نہ صرف کہ میرا پاسپورٹ بن گیا بلکہ انہوں نے ہمارا ویزا بھی لگوا لیا، اور ویزا انہوں نے کچھ ایسا لگوایا کہ انہوں نے کہا کہ اب میں تم دونوں کو اپنی بیٹیاں ظاہر کر کے وہاں لے کر کے جا رہا ہوں، اور تم دونوں کا ویزا جو ہے وہ لگ چکا ہے، اور اب تم کبھی بھی انشاءاللہ تعالی واپس نہیں آؤ گی۔ تم لوگوں کو وہاں سے کوئی بھی نکالے گا نہیں، تم رشیا میں جب تک چاہو وہاں میرے پاس رہ سکتی ہو، اور میں اپنی بیٹیاں ظاہر کر کے تمہیں لے کے جا رہا ہوں۔ بہت جلد میں تم لوگوں کو وہاں پہ رشین نیشنلٹی لے دوں گا، اور تم وہاں کی نیشنلٹی لینے کے بعد وہاں کی ہی باسی ہو جاؤ گی، اور تم لوگوں کو وہاں سے کوئی بھی کبھی بھی نہیں نکال سکے گا۔ اور دوسرا، اگر تمہیں کبھی کوئی قانونی مسئلہ تم دونوں کو پیش آ بھی گیا تو میں تم لوگوں کے سر پر ہوں نہ، انشاءاللہ کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا کہ تم دونوں کو میری وجہ سے کوئی پرابلم آئے۔ لہٰذا اللہ کا نام لے کر میں نے بھی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں چلو وقار اور ندیم والی مصیبت سے بچ کے نکلی، اور
مرنے سے بچ گئی اور مجھے ایک ایسا انسان مل گیا جو کہ ہمدرد ہے، جو کہ مجھے اپنے ساتھ رشیا لے کے جانا چاہ رہا ہے، اور میں اس کے ساتھ رشیا چلی جاؤں گی، اور وہاں جا کر میں اس کا گھر وہاں پر موجود ہے، اس کا ہوٹل وہاں پر موجود ہے، میں کوشش کروں گی کہ اس پر بوجھ نہ بنوں۔ میں 2nd ایئر تک تو پڑھی ہوئی ہوں، میں کچھ نہ کچھ وہاں پہ جاب وغیرہ کر کے کچھ اپنے معاملات خود بھی چلانے کی کوشش کروں گی، اور کوشش کروں گی کہ سائرہ کو بھی اپنے ساتھ ملا کر اس کو بھی پاؤں پر کھڑے کرنے کی کوشش کروں۔ میرے ذہن میں بہت کچھ اب سائرہ کو لے کر بھی آ رہا تھا، اور انکل احسان کو بھی لے کر میرے ذہن میں بہت کچھ آ رہا تھا۔ انکل احسان واقعی ایک فرشتے کی شکل میں میری زندگی میں آئے تھے، اور میرے لیے وہ کسی فرشتے سے کم نہیں تھے۔ خیر جی، ہماری رشیا جانے کی تیاری مکمل ہو گئی، اور آخر کار وہ وقت آ گیا کہ جب ہم لوگ پاکستان سے فلائٹ میں بیٹھ کر رشیا کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہم لوگ رشیا میں اترے، ایئرپورٹ سے اترے، اور وہاں سے ہم لوگوں نے گاڑی کی، اور جو کہ گاڑی انکل احسان کے ڈرائیور لایا ہوا تھا، جو کہ ہوٹل سے وہ لے کر ہمارے استقبال کے لیے پہلے سے کھڑا تھا، ہمیں وہ لے کر کے گھر چھوڑ کر کے چلا گیا، اور اسی طریقے سے ہم ایک نئے گھر میں آ گئے، ایک نئی دنیا میں آ گئے، نئے لوگوں میں آ گئے۔ یہ لوگ پاکستانی نہیں تھے، ہمارے جیسے نہیں تھے، یہ بالکل ہی الگ الگ لوگ تھے، اور یہ جو گھر تھا یہ کافی بڑا گھر تھا، جو کہ انکل احسان نے یہاں پر بنایا ہوا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ انکل احسان ایک کھاتے پیتے گھر کے امیر آدمی تھے، انہوں نے زندگی بھر شادی نہیں کی تھی۔ ہاں، ان کی 7-8 سال کی سائرہ ان کو ضرور مل گئی تھی، جس کو لے کر کے انہوں نے پال لیا تھا، اور سائرہ جو ہے وہ ان کی الہ پالک بیٹی تھی۔ تو ہم لوگ جب وہاں اس گھر میں شفٹ ہوئے تو ہم لوگ بہت خوش ہوئے۔ اب انکل احسان نے رات کے کھانے کے بعد ہمیں ایک آرڈر سنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے بیٹی، تمہارے لیے ایک علیحدہ سے کمرہ جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ سیٹ کروا دیا ہے، تم یہاں کھانا کھانے کے بعد اس کمرے میں چلی جانا، اور آج سے تمہارے استعمال میں وہی علیحدہ کمرہ رہے گا، اور تم اسی کمرے میں سویا اٹھا کرو گی۔ اور رہ گئی سائرہ، تو کیونکہ سائرہ جب سے میرے پاس یہاں پر آئی ہے اور اسے میں نے جب سے گود لیا ہے، یہ میرے ساتھ میرے ہی روم میں سوتی ہے، تو میں اور سائرہ جو ہے وہ ایک الگ کمرے میں سویا کریں گے۔ لہٰذا سونے کے لیے استعمال کرنے والے ہمارے 2 کمرے جو ہے ہم لوگ سونے کے لیے استعمال کرنے لگے، اور دونوں کمروں میں ہمارے پاس ایک کمرہ ایسا تھا کہ جس میں میں اکیلی سوتی تھی، جبکہ دوسرا کمرہ جو تھا وہ سائرہ اور انکل احسان کے لیے تھا۔ اب انکل احسان اور سائرہ کیونکہ باپ بیٹی ہی تھے، اور لے کر پالی ہوئی بیٹی بھی اپنی ہی بیٹی ہوتی ہے، تو اس طریقے سے انکل احسان اور سائرہ جو ہے انہوں نے ایک کمرہ سنبھال لیا اور دوسرا کمرہ مجھے دے دیا۔ میں نے ہنسی خوشی وہ کمرہ لے لیا۔ اس کمرے میں گئی، وہ کمرہ نہایت ہی شاندار انداز میں سجا ہوا تھا، ایک علیحدہ سے ڈبل بیڈ تھا، صوفے تھے، کارپٹ تھے، ہر چیز اس کمرے میں ایسی لگی ہوئی تھی کہ جو دل کو مسحور کر دینے کے لیے کافی تھی۔ تو میں اس رات بڑی ہی سکون کی نیند سوئی، اور مجھے کافی ساری ٹینشن ختم ہو گئی۔ اب میں دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جگہ پر لایا ہے، ایک ایسا باپ مجھے مل گیا ہے کہ جس نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا ہے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اب یہاں پر رہ کر کے اپنی باقی کی زندگی اطمینان سے گزاروں گی۔ وقت گزرتا رہا، دن گزرتے رہے، اسی طرح میں دیکھتی رہی کہ جو سائرہ ہے یہ بڑی ہی پریشان سی رہتی ہے، کھوئی سی رہتی ہے، کسی سے کھل کر بات نہیں کرتی۔ حتیٰ کہ میں نے کئی بار سائرہ سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن سائرہ نے مجھ سے کوئی خاص بات نہیں کی۔ میں اسی طریقے سے بے حد پریشان رہنے لگی سائرہ کو لے کر کے۔ سائرہ کیوں ایسی لڑکی ہے، وہ خوش نہیں رہتی، کیا اسے کوئی بیماری ہے، کیا کوئی تکلیف ہے؟ میں اس وجہ سے بہت ہی خاموش رہنے والی سائرہ کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کا دل لگانے کی کوشش کرتی، اس کو بلانے چلانے کی کوشش کرتی، لیکن مجھے یہاں آئے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ سائرہ نے مجھے کھل کے بات کی ہو یا کبھی وہ ہنس کے بات کی ہو۔ سائرہ کا رویہ میرے لیے دن بدن عجیب سے عجیب تر ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ سائرہ کو کوئی دکھ ہے جو کہ اندر ہی اندر اسے کھائے جا رہا ہے، لیکن میری باوجود کوشش کے میں اس کے اس دکھ کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ سائرہ کو آخر ایسا کون سا دکھ ہے جو کہ سائرہ کو اندر ہی اندر کھائے چلا جا رہا تھا۔ بہرحال میں نے سائرہ کی فکر چھوڑ دی اور میں اپنی زندگی میں مگن ہو گئی۔ اب یہاں پر آ کر کے میں نے اپنے آپ کو بہت بہتر محسوس کرنا شروع کر دیا تھا، اور اب میں اس چیز میں تھی کہ میں انکل احسان سے کہہ کے انہی کے دفتر میں یا انہی کے ہوٹل میں کوئی کام مجھے مل جائے کہ جہاں میں کوئی کام کر کے 4 پیسے خود بھی کماؤں، ان پر بوجھ نہ بنوں۔ تو میں نے جب یہ بات انکل احسان سے کی تو انکل احسان نے کہا کہ نہیں بیٹی، میں تمہیں اس کام کے لیے یہاں پر نہیں لایا ہوں کہ میں تم سے جو ہے ایسے کام کرواؤں۔ ہاں البتہ تم جو ہے گھر کا کام کاج جو ہے اس کی توجہ کیا کرو، سائرہ کو اپنے ساتھ ملا کر، وہ بھی تمہاری بہن ہے، اسے اپنے ساتھ ملا کے رکھا کرو، سائرہ کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کرو،
تو تمہارے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، تم میری بیٹی ہو، میں تم سے کبھی بھی ایسا کام جو ہے وہ نہیں کرواؤں گا کہ جس کے لیے تم بس گھر سے باہر نکلو اور جا کر مزدوری کرو یا پھر کسی کے یہاں جا کے کام کرو یا پھر میرے ہی ہوٹل میں کچھ کام کرو۔ میں یہ باتیں چپ کر کے سن لیتی اور مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی کہ چلو احسان انکل کو میرا اتنا خیال ہے کہ وہ مجھے کام کرنے دینے کے بھی حق میں نہیں ہے اور وہ مجھے مسلسل اپنے پاس ہی اسی گھر میں رکھنا چاہتے ہیں۔ تھوڑا سا وقت مزید گزر گیا۔ یہ بات ایک رات کی ہے۔ اس رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، نہ جانے کیا بات تھی کہ رہ رہ کر میری آنکھ کھل جاتی اور مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ شاید کوئی ایسی چیز تھی جو رات کو میں نے کھانے میں کھا لی تھی جس کی وجہ سے مجھے مکمل طور پر نیند نہیں آ رہی تھی، ذہنی طور پر سکون نہیں مل رہا تھا۔ تو میں نے اپنے کمرے سے باہر نکل کر تھوڑا گھر میں ٹہلنے کا سوچا اور رات کا وقت تھا، پورا گھر خالی پڑا تھا تو میں وہاں سے ٹہل سکتی تھی، کہیں بھی جا سکتی تھی، کسی بھی حصے میں جا سکتی تھی۔ تو آج سے پہلے تو میں کبھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، لیکن آج میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اپنے کمرے سے باہر نکل کر تھوڑا سا ٹہلوں اور تھوڑا سا گھوم پھر کے دیکھوں اور اس گھر میں اچھی طرح سے گھوم پھر کے ساری چیزوں کو دیکھوں۔ تو اس وقت رات کے اندھیرے میں، کیونکہ مجھے پتہ تھا احسان انکل اور سائرہ بھی اپنے کمرے میں جا کے سو چکے ہیں اور رات کی تقریباً 2 سے 2:30 بجے کا ٹائم تھا، اور اس وقت میرا من کر رہا تھا کہ میں پورے گھر میں گھوموں اور گھر میں گھومتے گھومتے جو ہے ایک دفعہ میں رات میں گھوم کے سارے گھر کو دیکھوں۔ نیند تو آ نہیں رہی تھی، اس بات کو میں نے عملی جامہ پہنانے کا سوچا اور پھر میں اٹھ کر کے پورے گھر میں گھومنا شروع ہو گئی۔ کبھی میں کچن میں چلی جاتی، کبھی میں صحن میں چلی جاتی، کبھی میں واپس آ جاتی، کبھی کسی کمرے میں گھس جاتی، کبھی کسی اور جگہ چلی جاتی۔ اسی طرح سے میرا من نہیں لگ رہا تھا، مجھے پتہ نہیں کیا تھا، اندر ہی اندر ایک عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی جس کا کو میں نام نہیں دے سکتی۔ اسی طرح کرتے کرتے میں سائرہ اور انکل احسان کے کمرے تک آ گئی۔ اب میں نے ان کے کمرے کو دیکھا تو ان کے انکل احسان اور سائرہ کے جو کمرے، جس کمرے میں انکل احسان اور سائرہ سویا کرتے تھے، اس کمرے کے دروازے پر ایک بہت بڑا سوراخ تھا، اتنا بڑا سوراخ کہ ایک انسانی آنکھ آسانی سے اس پر ٹکائی جا سکتی تھی۔ اس گھر کے اور بھی بہت سارے کمرے تھے لیکن کسی بھی کمرے کے اوپر ایسا سوراخ نہیں تھا، دروازے کے اوپر ایسا سوراخ نہیں تھا، لیکن اس کمرے میں ایک ایسا سوراخ موجود تھا کہ جو کہ کافی بڑا تھا اور اس سے آنکھ ٹکا کے اندر دیکھا جا سکتا تھا۔ پتہ نہیں میرے دل میں کیا آیا کہ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی آنکھ جو ہے وہ اس سوراخ سے لگا دی۔ کمرے ایسے تھے ہمارے بنے ہوئے، اس گھر کے کمرے ایسے بنے ہوئے تھے کہ اندر سے چاہے کتنا بھی شور کیا جائے، کتنی بھی آواز ہو، اس کی آواز باہر نہیں نکلتی تھی۔ بیسکلی یہ ساؤنڈ پروف کمرے تھے، صرف وہی ایک سوراخ ایسا تھا کہ جس سے آنکھ لگا کر کے اندر دیکھا جا سکتا تھا۔ تو پتہ نہیں میرے من میں کیا آئی کہ میں نے اس سوراخ میں آنکھ لگا کر کے اندر کی طرف دیکھنے لگی، اور جیسے ہی میرا دھیان اندر سامنے بستر پر گیا، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میری ٹانگیں لرزنے لگی اور میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ احسان انکل ہی تھے اور جس کو میں دیکھ رہی تھی وہ احسان انکل ہی تھے۔ واقعی میں ان کو پہچان نہیں پا رہی تھی، لیکن وہ احسان انکل ہی تھے۔ احسان انکل نے سائرہ کو اپنے نیچے لیٹا رکھا تھا اور وہ سائرہ کے ساتھ وہی کچھ کر رہے تھے جو اس سے پہلے ندیم اور وقار میرے ساتھ کئی مرتبہ کر چکے تھے۔ میں اس سچویشن کو دیکھ کر اس قدر پریشان ہوئی کہ مجھے ٹانگوں میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ میں کسی طریقے سے اپنے کمرے تک پہنچ جاؤں۔ کافی دیر تک اسی کیفیت میں وہیں دروازے پر کھڑی رہی اور پھر میں نے بڑی ہمت کر کے اپنے آپ کو گھسیٹ گھساٹ کے اپنے کمرے تک لایا، اور میں نے پھر کمرے کا دروازہ بھی بند نہیں کیا۔ میری اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اپنے کمرے کو لاک کرتی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بستر میں گرایا اور میں تیز تیز سانس لینے لگی۔ پانی کا جگ سائڈ ہی ٹیبل پر پڑا تھا اور میں نے اس کو اٹھا کر کے پانی کا ایک گلاس پیا۔ پانی پینے کے بعد میرے ہوش تھوڑے سے بحال ہوئے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ چکی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ احسان انکل 60 سال کی عمر میں تھے، اچھے خاصے طاقتور تھے، وہ باقاعدگی سے جم کرتے تھے، رنگ ان کا سرخ و سفید تھا، صحت کے لحاظ سے انہیں کسی چیز بھی کمی نہیں تھی، لیکن ایک وہ بیٹی جسے لے کر کے انہوں نے پال رکھا تھا 7-8 سال کی عمر کی بچی سے، جس بچی کو انہوں نے پال پوس کر اپنے پاس اس قدر بڑا کیا تھا کہ آج وہ 16-17 سال کی ایک جوان لڑکی تھی۔ میں ان دونوں کو جس حالت میں دیکھ کر کے آئی تھی وہ بالکل اس کے ساتھ وہی سلوک کر رہے تھے جو میاں بیوی والا سلوک ہوتا ہے۔ رات کو بستر میں اس لڑکی کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، مجھے سمجھ آنے لگا کہ وہ کیوں چپ چپ رہتی ہے، وہ کیوں اداس رہتی ہے، وہ خوش کیوں نہیں رہتی، اس کی یہ سچویشن کیوں ہے۔ مجھے اب اس کی باتوں
کی سمجھ آنے لگی تھی۔ اس کی خاموشی کی زبان جو میں اب تک نہیں سمجھ پائی تھی، اب اس بات کو میں سمجھ رہی تھی۔ جو بیٹی لے کر کے پالی اور اس کو اب اپنے نیچے بچھا رکھا تھا احسان انکل نے، وہ بیٹی جو کہ اپنی بیٹی بنا کر کے پال رہے تھے، اس بیٹی کے ساتھ وہ یہ کچھ کر رہے تھے۔ ہر رات میرے خیال میں سائرہ کی اسی طرح سے گزرتی تھی، جس وجہ سے وہ ذہنی ٹینشن کا شکار ہو چکی تھی، وہ ذہنی مریضہ بن چکی تھی۔ لیکن میں حیران اس بات پر تھی کہ آج تک مجھے جب سے لایا تھا احسان انکل نے یہاں پر، مجھے آج تک احسان انکل نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی۔ اور اگر احسان انکل واقعہ ہی غلط آدمی تھے تو اب تک میرے ساتھ بھی ان کو ایسا کچھ کرنا چاہیے تھا۔ مجھے بھی تو وہ بیٹی ہی بنا کر لائے تھے۔ اگر وہ سائرہ کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتے تھے تو وہ میرے ساتھ بھی کر سکتے تھے۔ لیکن مجھے پتہ نہیں انہوں نے کیوں ابھی تک نہیں چھوا تھا، مجھے انہوں نے کیوں چھوڑ رکھا تھا۔ میں یقین کریں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں اب دعا کر رہی تھی کہ میں نے جو دیکھا ہو وہ میری آنکھوں کا دھوکا ہو، مجھے جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ سب کچھ جھوٹ ہو۔ لیکن میں کیا کروں، میں نیند میں بھی نہیں تھی، میں اپنی پورے ہوش و حواس میں تھی، اور میں نے بڑی غلطی کی کہ میں اس سوراخ سے آنکھ لگا کر کے ایک دفعہ دیکھ بیٹھی، اور مجھے پھر سمجھ میں آ گیا کہ سائرہ کی خاموشی کا راز کیا ہے، سائرہ کیوں خاموش رہتی ہے، اور سائرہ جو ہے اس کی پریشانی کی اصل وجہ کیا ہے۔ لیکن بہرحال میں نے یہ سوچا کہ جب تک انکل احسان میرے ساتھ کچھ ایسا نہیں کرتے میں خاموشی اختیار کروں گی، میں کوئی بات بھی انہیں سائرہ کے متعلق نہیں بتاؤں گی، کیونکہ اگر انہیں پتہ لگ گیا کہ میں نے ان کو رات کو سائرہ کے ساتھ کچھ غلط کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بلی وقت سے پہلے ہی تھیلے سے باہر آ جائے اور میرے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہونا شروع ہو جائے۔ شکر ہے کہ انہوں نے ابھی تک میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، اس لیے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور میں نے اس بات کو غنیمت سمجھا کہ ابھی میرے ساتھ اگر ایسا کچھ نہیں ہوا ہے تو مجھے خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور انکل احسان اور سائرہ کے معاملے میں نہیں بولنا چاہیے۔ خیر میں خاموشی اختیار کر گئی۔ اگلی صبح پر میں نے ایسا محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں نے رات کو کچھ دیکھا ہے۔ حسب معمول ناشتہ کیا گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد احسان انکل گھر سے نکل کر کے ہوٹل چلے گئے اور میں سائرہ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ گئی۔ اس روز جب وہ ہوٹل چلے گئے میں رہ کے میرے اندر ایک ابال اٹھ رہا تھا، ایک خیال رہ کر میرے اندر آ رہا تھا۔ اس لیے میں نے سائرہ سے پوچھا، سائرہ مجھے یہ بتاؤ، میں تم سے کچھ بات جاننا چاہتی ہوں، مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا۔ دیکھو میری بہن، میں تمہاری بڑی بہن ہوں، مجھے اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دو، میرے آگے جھوٹ مت بولنا، مجھے جو بھی بتانا ہے وہ سچ سچ تم نے بتانا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ احسان انکل اور تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے، احسان انکل کا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا وہ تمہیں واقعی اپنی بیٹی سمجھتے ہیں؟ کیا انہوں نے واقعی تمہیں اپنی بیٹی کی طرح ہی رکھا ہوا ہے، یا ان کا تمہارے ساتھ کچھ اور واسطہ ہے؟ میری یہ بات سن کر سائرہ نے ایک نظر مجھے گھور کر دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ آئی اور اس نے کہا کہ ہاں انکل مجھے بیٹی ہی سمجھتے ہیں، وہ میرے پاپا ہیں، وہ مجھے بیٹی ہی سمجھتے ہیں، تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ دیکھو سائرہ، میں رات کو کمروں میں گھوم رہی تھی، گھر میں گھوم رہی تھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے کمرے کے دروازے پر ایک سوراخ ہے، اس سوراخ کے ذریعے سے میں نے کمرے میں جھانک کر ایسے ہی اندر دیکھ لیا، پتہ نہیں کون سی طاقت تھی جو مجھے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر رہی تھی، تو میں نے تمہیں اور احسان انکل کو ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ جس کی وجہ سے میں بے حد پریشان ہوں۔ مجھے بتاؤ کیا یہ سچ ہے یا میری آنکھوں کا دھوکا ہے؟ تو اب سائرہ جو تھی وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی، مجھے کہنے لگی پگلی تجھے میری فکر ہے، تو نے مجھے دیکھ لیا ہے، تو نے کبھی اپنے آپ کو نہیں دیکھا؟ تو روزانہ رات کو جو کھانا کھا کر سوتی ہے، تجھے دودھ رات کو روزانہ دیا جاتا ہے، یا چائے یا کافی میں کوئی ایسی چیز رات کو جو بھی لیکوڈ جو ہے احسان انکل جب تمہیں دیتے ہیں، تمہارے احسان انکل جب تمہیں دیتے ہیں تو تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس میں تمہاری ایسی کوئی دوائی ہوتی ہے، ایسی کوئی چیز ہوتی ہے کہ جس کے بعد تم اسے کھانے پینے کے بعد تمہیں دنیا کا ہوش نہیں رہتا، اور تم جب اپنے کمرے میں چلی جاتی ہو تو میرے پاس تو وہ بعد میں آتے ہیں جب وہ تم سے اچھی طرح فارغ ہو جاتے ہیں۔ تمہیں یقین نہیں آتا تو تم کبھی کسی طریقے سے آزما کر دیکھ لینا، کسی دن دودھ پینے کا ناٹک کرنا یا چائے پینے کا ناٹک کرنا، لیکن پینا مت، پھر تم دیکھ لینا تمہیں تمہارا بھی حل پتہ چل جائے گا، کیونکہ تم ابھی تک جو ہے وہ اس بات سے انجان ہو، اس لیے تم مطمئن ہو۔ یقین کریں مجھے کبھی بھی اس چیز کا احساس تک نہیں ہوا تھا کہ ایسا میرے ساتھ ہوتا ہوگا، اور
احسان انکل میرے ساتھ ایسا کرتے ہوں گے۔ کبھی میں نے صبح اٹھ کے ایسا محسوس نہیں کیا تھا کہ رات کو میرے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے یا میرے پاس کوئی آیا ہے یا میرے ساتھ کسی نے کچھ ایسا کام کیا ہے۔ لیکن اب سائرہ کی ہنسی اور سائرہ کی یہ معنی خیز باتیں اور سائرہ کا مجھے یہ بتانا، میرے اندر جو ہے وہ ایک لاوا ابلنے لگا۔ میں اس سائرہ کی باتیں سن کر پریشان ہوگی۔ میں نے سائرہ سے کہا کہ تم جھوٹ بولتی ہو، اگر ایسا مجھے کچھ ہوتا تو مجھے کچھ پتہ تو چلتا، میں کچھ جان تو پاتی۔ تو اس نے کہا کہ شروع میں پتہ نہیں چلتا، جب انہوں نے شروع میں میرے ساتھ بھی ایسا کام شروع کیا تھا تو اس وقت مجھے بھی یہ کچھ نیند کی ایسی چیز دیا کرتے تھے دودھ میں یا چائے میں کہ جس کے ساتھ مجھے ہوش نہیں رہتا تھا۔ صبح اٹھتی تھی تو مجھے کچھ یاد بھی نہیں ہوتا تھا، جیسا کہ تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن پھر جب ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جو نشے کی دوائی مجھے یہ دیتے تھے اس کا اثر آہستہ آہستہ سے کم ہونے لگا۔ اب رات کو کبھی کبھی مجھے ہوش آنے لگا اور یہ میرے ساتھ جو بھی بے غیرتی رات کو کرتے تھے مجھے اس کی سمجھ آنے لگی۔ صبح اٹھ کر بھی تھوڑا تھوڑا میرے یادداشت میں رہنے لگا۔ جب انہوں نے یہ بات دیکھی کہ اب مجھے یہ چیزیں رات کو تھوڑی بہت یاد رہتی ہیں اور مجھے پتہ چلتا ہے تو یہ مکمل طور پر میرے سامنے آ گئے اور انہوں نے میرے ساتھ کھل کھلا کر کے یہ کھیل کھیلنا شروع کر دیا۔ تمہارے ساتھ بھی یہ یہی کریں گے۔ جس دن تمہیں ہوش آ گیا اور تمہیں رات کو پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ رات کو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے اور صبح تمہیں اس بات کی یادداشت بھی رہنے لگی کہ تمہارے ساتھ رات کو انکل نے کچھ برا کیا ہے، تو تم یقین کرو کہ تم بھی ان کے ساتھ گلہ کرو گی اور پھر یہ بلی تھیلے سے باہر آ جائے گی اور یہ تمہارے ساتھ یہی کریں گے۔ یہ باتیں سائرہ کی میرے سر پر بم بن کے گر رہی تھیں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں ایک چنگل سے نکل کے دوسرے چنگل میں پھنس گئی ہوں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کس کے پاس اپنی فریاد کروں۔ میں پاکستان سے ہزاروں کلومیٹر دور آ چکی تھی۔ میں اپنے والدین سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی۔ جو میرے ساتھ اب تک ہو چکا تھا یقیناً میری وہاں پر سزا موت تھی اور موت کے سوا کچھ نہیں تھی۔ وقار کہاں گیا تھا، اس کا دوست ندیم کہاں گیا تھا، مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ہاں میں اتنا جانتی تھی کہ میں ایک اور چنگل میں پھنس چکی تھی۔ میں نے انکل احسان سے براہ راست بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس روز جب رات کو انکل احسان واپس آئے تو میں نے انکل احسان کو کھانے کی ٹیبل پر کہا، انکل میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے زیبا بیٹی تم مجھے بات کرو، میں تو سن رہا ہوں تمہاری بات۔ تو میں نے کہا انکل رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور میں اب اٹھ کر اپنے بستر سے اس گھر میں گھوم رہی تھی، تب میں نے آپ کے کمرے میں جھانک کر دیکھا، اس ہول سے جھانک کر دیکھا جو ہول آپ کے کمرے کے دروازے پر ہے۔ تو مجھے آپ اور سائرہ ایک ایسی حالت میں نظر آئے کہ جس کا میں بیان نہیں کر سکتی۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ تو سائرہ کو لے کر کے پالا ہوا ہے، سائرہ آپ کی بیٹی ہے، تو کیا کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے؟ آپ نے یہ سب سائرہ کے ساتھ کیوں کیا ہے؟ آپ سائرہ کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ مجھے بتائیے انکل، مجھے اس بات کو جاننا ہے۔ تو اب انکل احسان ایک پھیکی سی ہنسی ہنس کر کہے کہ دیکھو بھئی زیبا، بات یہ ہے کہ تم جانتی ہو کہ آج کل کا جو دور ہے، آج کل کا جو وقت ہے، آج کے دور میں سگے نہیں بنتے، تو یہ تو پھر بھی میری لے پالک ہے، میں نے اسے لے کر کے پالا ہوا ہے، میں اسے استعمال کر رہا ہوں، آج سے نہیں کر رہا ہوں، اس وقت سے کر رہا ہوں جب سے یہ اس قابل بھی نہیں تھی کہ اسے بیوی کے طور پر استعمال کیا جائے۔ لیکن میں نے جب اس کی بالکل چھوٹی بچی ہی تھی تب سے ہی میں نے اسے اس طرف لگا دیا تھا۔ اس کے بعد میری ایک اور لاٹری نکل آئی کہ مجھے تم مل گئی۔ میں تمہیں لے کر کے وہاں سے یہاں ہزاروں میل کا سفر دور کر کے اس لیے آ گیا کہ یہاں پر بھی میرا گھر تھا، یہاں پر بھی میرا کاروبار تھا، مجھے کسی چیز کی کمی یہاں بھی نہیں تھی۔ یہ ریشیا ہے، یہاں پر میرا بہت زیادہ ہولڈ ہے، یہاں کے لوگ، یہاں کی رسم و رواج، یہاں کے قانون کو میں بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اس لیے تم اب اپنے ذہن میں یہ بات رکھو، اگر تم کہتی ہو کہ یہ سائرہ کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ غلط ہے۔ یقین کرو یہ روزانہ تمہارے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن تمہارے ساتھ میں تمہارے ہوش میں نہیں کرتا۔ تم نے اپنی زندگی کا ایک مہینہ وقار کے ساتھ گزارا اور اس کے ساتھ بھی تم بے نکائی رہی، اس کے ساتھ بھی تمہارا نکاح نہیں تھا۔ پھر تم نے ندیم کے ساتھ بھی اپنے تعلقات استوار کر لیے اور ندیم نے بھی تمہیں بے نکایا استعمال کیا اور اس کے ساتھ بھی تمہارا نکاح نہیں تھا۔
اب جو کہ میں تمہیں یہاں اتنی دور لے کر آیا ہوں، میں نے تمہیں تمہارے والدین سے محفوظ کیا ہے، تمہیں مرنے سے بچایا ہے، تمہیں بچا کر کے یہاں لے آیا ہوں۔ اب میرا تم پر کچھ نہ کچھ تو حق بنتا ہے، اس لیے میں تمہیں استعمال کرتا ہوں۔ میں سائرہ کو بھی استعمال کرتا ہوں کیونکہ اسے میں نے لے کر کے پالا ہے، یہ میری اپنی بیٹی نہیں ہے۔ میں تم دونوں کو ویسے ہی استعمال کرتا ہوں کہ میں نے تمہیں کبھی ہی دل سے نہ ہی اپنی بیٹی تسلیم کیا ہے، نہ ہی میں نے تمہیں کبھی اپنی بیٹی دل سے سمجھا ہے۔ اس لیے تم دونوں کو یہاں پر اس سمجھوتے کے ساتھ میرے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اگر تم لوگ میرے ساتھ اس سمجھوتے کے ساتھ نہ رہنا چاہو تو تب بھی تم لوگ یہاں سے کہیں جا نہیں سکتی۔ یہ ایک ایسا ملک ہے، یہاں کے قانون کے بارے میں تم لوگوں سے زیادہ اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ تم لوگ اگر یہاں کسی بھی جگہ پر میرے خلاف شکایت درج کرواتی ہو تو چند گھنٹے سے زیادہ میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی اور پھر میں واپس آ جاؤں گا اور تم دونوں کے لیے میں عذاب بن جاؤں گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم دونوں جیسے زندگی چل رہی ہے ایسے چلنے دو۔ اب جب کہ تمہارے سامنے یہ باتیں کھل کر کے آ چکی ہیں تو ایک طرف اب ہم ایک ہی ڈبل بیڈ کو استعمال کریں گے اور ایک ہی کمرے کو آج سے ہم سونے کے لیے استعمال کریں گے۔ میری ایک طرف تم سویا کرو گی اور میری ایک طرف سائرہ سویا کرے گی۔ میرا دل جس پہ چاہے گا میں اسے استعمال کیا کروں گا۔ سائرہ کو میں استعمال کروں گا یا پھر تمہیں استعمال کروں گا، بس یہ میری مرضی ہوگی۔ جس پہ میرا دل آ جائے گا میں اس کو استعمال کروں گا اور پھر اسی طرح سے میں اپنا وقت گزاروں گا۔ میرا یہی نیچر ہے، میں اسی طریقے سے رہنے کا عادی ہوں۔ میں نے کہا انکل آپ ایک کام کر سکتے ہیں، مجھے اب اس کے علاوہ کوئی اور چارہ ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا انکل آپ ایک کام کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بولو کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو میں نے کہا انکل آپ ایک کام کریں، آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ میں آپ کی کون سا سگی بیٹی ہوں، آپ نے منہ بولی بیٹی مجھے بنایا ہے، آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ جب میں آپ کے نکاح میں آ جاؤں گی میں آپ کی بیوی ہو جاؤں گی۔ جب میں آپ کی بیوی ہو جاؤں گی تو آپ پر میں حلال ہو جاؤں گی۔ آپ کم سے کم زنا نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے یا پھر غلط راستے پہ نہیں چلیں گے۔ اب یہی حال آپ سائرہ کے ساتھ بھی کریں۔ آپ نے کون سا سائرہ کو آج تک اپنی بیٹی سمجھا ہے، اس لیے آپ اس سے بھی شادی کر لیں، وہ بھی آپ کے نکاح میں آئے گی، حلال ہو جائے گی اور آپ کم سے کم گناہ کی زنا کی گندی زندگی سے بچ جائیں گے۔ ہم دونوں بھی گناہ اور زنا کی گندی زندگی سے بچ جائیں گی اور ہم دونوں آپ کے نکاح میں آ جائیں گی۔ کل اللہ آپ کو اولاد دے دے گا اور آپ بہتری کی جانب رواں دواں ہو جائیں گے اور آپ اس قسم کی ذلت اور ذلالت سے بچ جائیں گے۔ یہ بات سن کر انکل احسان نے کھل کر ایک کہکا لگایا اور کہنے لگے کہ ارے پگلی، کہ جب میں ایسا کرنے کا ارادہ کرتا تو میں کب سے سائرہ سے نکاح کر چکا ہوتا، یا پھر تمہیں اگر میں لایا تھا تو میں تمہیں پہلے دن ہی تمہیں بتاتا کہ بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ میں تو تمہیں یہاں پر اس لیے لایا ہوں، مجھے پتا ہے کہ تمہارے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اگر میں تمہیں نکاح کا کہتا تو تم بھی میرے ساتھ نکاح کر سکتی تھی، لیکن مجھے ایسا کچھ کرنا ہی نہیں ہے، مجھے نہ تم لوگوں سے یہ سب کچھ نہیں کرنا ہے۔ تم دونوں میری رکھیل ہو اور رکھیل بن کر ہی رہو گی اور میں تمہیں ہمیشہ رکھیل کی طرح ہی ٹریٹ کروں گا۔ اس دن کے بعد کیونکہ احسان انکل سامنے آ چکے تھے، کیونکہ احسان انکل کے چہرے سے اب نقاب اتر چکا تھا اور ان کی اصلیت میں پہچان چکی تھی اور سائرہ تو پہلے سے ہی ان کی اصلیت کو جانتی تھی، تو اس لیے اب انہوں نے کھل کر ہمارے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ اب تو عجیب و غریب سسٹم چل نکلا، نہ دن دیکھا جاتا نہ رات دیکھا جاتا، نہ صبح دیکھی جاتی نہ شام دیکھی جاتی۔ جب بھی ان کا من کرتا وہ کبھی مجھے اور کبھی سائرہ کو پکڑ لیتے اور ہمارے ساتھ ہر وہ کام کرتے جو کہ وہ کر سکتے تھے۔ میرا شادی کا انہوں نے بھی ٹھکرا دیا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کریں گے یا پھر سائرہ سے شادی کریں گے۔ انہیں حرام میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ وہ حلال کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اس لیے اب میرے اندر دن بدن ایک آگ سی بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے اندر ایک جوالا مکھی تھا جو کہ کبھی بھی پھٹنے کو تیار تھا۔ میں اب اس شخص کا کیا کر سکتی تھی؟ میں نے پہلے وقار اور ندیم پہ اعتبار کیا اور اب میں یہاں پر آ کر پھنس گئی۔ میں یہاں سے کہیں بھاگ نہیں سکتی تھی، کہیں جا نہیں سکتی تھی، لیکن ایک کام تھا جو میں کر سکتی تھی اور پھر میں نے وہی کام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے سائرہ کو مل کے ایک بات سمجھائی
اور سائرہ کو میں نے یہ بولا کہ اب کیونکہ ہم ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں اور ہمیں یہ ایک ہی کمرے میں سلاتا ہے، تو اس لیے اب ہم دونوں کو مل کر کے ہی یہ ایک کام کرنا ہوگا۔ سائرہ اس کام کرنے کو ڈر رہی تھی، لیکن میں نے ہمت بڑھائی تو وہ اس کام کرنے پہ آمادہ ہو گئی۔ اس رات، ہاں جی ایک رات جو کہ بہت ہی باری رات تھی، وہ ہمارے لیے نہیں، وہ احسان کے لیے باری رات تھی۔ میں تو اب اسے انکل کہنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ اس رات جب وہ سو رہا تھا، ہم دونوں اپنے وعدے کے مطابق اٹھ گئیں اور ہم نے وہی کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے احسان کو پکڑ کر اس کے بازوؤں سے قابو کیا۔ یہ کام سائرہ نے کیا تھا۔ سائرہ سے اگرچہ دبلی پتلی کمزور سی لڑکی تھی، لیکن دونوں بازوؤں سے پکڑ کر وقتی طور پر اس نے سوئے ہوئے احسان کو قابو کر لیا، اور شاید اس کے اندر ایک جذبہ انتقام بھی تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ وقتی طور پر اس سے نہ چھڑا چکا۔ میرے پاس اتنا وقت کافی تھا اس کی گردن کی شہ رگ کاٹنے کے لیے۔ میں نے تیز دار چھری سے اس کی گردن کی شہ رگ کو بری طرح سے کاٹ دیا۔ تیز دار چھری سے میں نے ان کی شہ رگ کو کاٹ دیا تھا۔ اگرچہ وہ کافی صحت مند اور طاقتور تھے اور 60 سال کی عمر میں بھی وہ ہم دونوں سے بہت زیادہ بہتر تھے، لیکن پھر بھی اچانک ہونے والے وار سے وہ نہیں بچ پائے تھے۔ میں نے تیز دار چھری کے ایک ہی وار سے ان کی گردن کو کاٹ دیا تھا، اور یہ کام چند سیکنڈ کے اندر اندر میں نے کر دیا تھا۔ اس دوران سائرہ نے ان کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر رکھا تھا، اور سائرہ میں پتہ نہیں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ وہ چاہنے کے باوجود بھی اپنے بازو سائرہ سے چھڑوا نہیں سکے تھے۔ تھوڑی دیر تڑپنے کے بعد وہ ٹھنڈے ہو گئے۔ ہماری چھری کے علاوہ ہمارے کپڑے بھی خون سے بھر چکے تھے۔ وہ سارا بستر بھی خون سے سرخ ہو چکا تھا جس بستر پر تڑپ تڑپ کے ان کی جان نکلی تھی۔ اور پھر اسی طرح سے ہم لوگ آرام سکون سے جا کر کے اپنے کمرے میں سو گئے۔ جس کمرے میں شروع میں مجھے رکھا گیا تھا وہ کمرہ کیونکہ علیحدہ تھا، تو میں اس کمرے میں جا کر کے سائرہ کے ساتھ سو گئی۔ مجھے کسی قسم کی کوئی فکر نہیں تھی اور نہ ہی سائرہ کو فکر تھی۔ ہم دونوں کو ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کسی شیطان کے چنگل سے آزاد ہو گئی ہیں، اور ہم یہ کام کر کے کسی قسم کی پشیمانی میں نہیں تھی۔ ہم دونوں بے حد خوش تھیں۔ اگلے ہی دن یہ بات سامنے آ گئی کہ ہم نے انکل احسان کا قتل کر دیا ہے، اور ان کو رات کو سوتے میں ہم نے چھری سے گلا کاٹ کر کے ہلاک کر دیا ہے۔ اس بات کو وہاں کی تمام اخباروں نے بھی خوب اچھالا، اور ہم دونوں کو، مجھے اور سائرہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہمیں عدالت میں پیش کیا گیا اور ہم پر مقدمہ چلا۔ وہاں کی عدالت نے ہم دونوں کو سزا سنا دی۔ ہم دونوں کو اتنی سزا ہوئی کہ اب ہماری باقی کی زندگی میرے خیال میں جیل میں ہی گزرنے والی تھی۔ پتہ نہیں یہاں کے قانون کیسے تھے، میں جیل سے باہر آ سکوں گی یا نہیں آ سکوں گی، سائرہ کبھی جیل سے باہر نکل سکے گی یا نہیں نکل سکے گی، لیکن اب میں جیل کے اندر ہوں اور مطمئن ہوں۔ میں نے جو بھی کیا اپنی ضمیر کی آواز پر کیا۔ میں جو غلطی کرتی چلی آ رہی تھی، آخرکار میں نے اس غلطی کا خمیازہ بھگت لیا۔ میں نے اور سائرہ نے دونوں نے اپنی جان ایک شیطان کے چنگل سے آزاد کروا لی۔ ہم پتہ نہیں اگر اسی کے پاس ایسے ہی رہتی تو کب تک اسی طرح چکی میں پستی رہتی۔ میں یہ نہ کرتی تو اور کیا کرتی۔